ہے نا سماعت کریں گے، ہر ایک دوسرا سماعت کریں گے. ممکن نہیں ہے نا مٹانا حسین کا 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 ہنستا ہے تیر کھا کے گھرانہ حسین کا ہنستا ہے تیر کھا کے گھرانہ حسین کا دونوں جہاں کا نور 72 کو دے گیا دونوں جہاں کا نور 72 کو دے گیا خیمے میں ایک چراغ بجھانا حسین کا خیمے میں ایک چراغ بجھانا حسین کا یہ فخر کا مقام ہے اشہر میرے لیے یہ فخر کا مقام ہے اشہر میرے لیے کہتے ہیں لوگ مجھ کو دیوانہ حسین کا کہتے ہیں لوگ مجھ کو دیوانہ حسین کا باوازِ بلند نعرہ صلوات جن کے بھی دل میں الفت سرور ہوا کرے جن کے بھی دل میں الفت سرور ہوا کرے جن کے بھی دل میں الفت سرور ہوا کرے وہ اپنے والدین کے حق میں دعا کرے وہ اپنے والدین کے حق میں دعا کرے لازم ہے ہر بشر پا اطاعت حسین کی چوتھا مسئلہ خاطر جو لازم ہے ہر بشر پا اطاعت حسین کی لازم ہے ہر بشر پا اطاعت حسین کی لیکن کسی کا خون نجس ہو تو کیا کرے لیکن کسی کا خون نجس ہو تو کیا کرے چند سلام کی دوسرے سماعت کریں اس کے بعد ایک باوازِ بلند نعرہ صلوات مودت اور ہوتی ہے محبت اور ہوتی ہے سماعت کریں گے مودت اور ہوتی ہے محبت اور
پاس توجہ. کہاں خاتون جنت اور کہاں ہندا جگر خورا، کہاں خاتون جنت اور کہاں ہندا جگر خورا. نجاست اور ہوتی ہے، طہارت اور ہوتی ہے. صحابہ آلے پیغمبر سے افضل ہو نہیں سکتے، صحابہ آلے پیغمبر سے افضل ہو نہیں سکتے. صحبت اور ہوتی ہے، قرابت اور ہوتی ہے. میں آصف کار حق یہ سوچ کر انجام لیتا ہوں، عیادت اور ہوتی ہے، عبادت اور ہوتی ہے. فاتحہ. جب آخری رخصت کو حسین آئے حرم سے، جب آخری رخصت کو حسین آئے حرم سے، سب بیویاں لپٹی شہر والا کے قدم سے. حضرت نے کہا قطعا محبت کرو ہم سے، جینے کے نہیں ہم علی اکبر کے علم سے، جینے کے نہیں ہم علی اکبر کے علم سے. بابا سے نہ جب تک وہ بلندہ ملے گا، تب تک نہ ہمیں ایک دم مارا ملے گا. سب مر چکے اب کس کے لیے سر نہ کٹائے، ایسے نہیں بچھڑے کی جو اکبر چلے آئے. کس طرح سے اس یوسف گنگشتہ کو پائے، اے پر کے بصارت میں کدھر ڈھونڈنے جائے، اے پر کے بصارت میں کدھر ڈھونڈنے جائے. بے ان کے نہ کھانے کا نہ پینے کا مزہ ہے، فرزند سلامت ہو تو جینے کا مزہ ہے. میں کہتا تھا کٹ جائے گا جب تن سے میرا سر، سب روئیں گے ہائے کچھ لوگ کفن دیں گے آ کر، بابا کا اٹھائیں گے جنازہ علی اکبر. سو مر گئے وہ زندہ کہاں، سو مر گئے وہ زندہ ہے فرزند پیمبر، سو مر گئے وہ زندہ ہے فرزند پیمبر. روح علی اکبر سے ہمیں شرم پڑی ہے، میدان میں بے گورو کفن لاش پڑی ہے. اب کون ہے جو دوڑ کے روکے گا میری راہ، جو پاؤں پہ گرتے تھے کوئی ان میں نہیں بات، صدمے ہیں جو مجھ پر کوئی ان سے نہیں آگا. واللہ نہیں جینے کا ابن اسد اللہ، واللہ نہیں جینے کا ابن اسد اللہ. وہ سمجھے کلیجے پہ چھری جس کے چلی ہو، اکبر نہیں دنیا میں حسین ابن علی کو اللہ کو سونپا. تمہیں اے زینب کلثوم لگ جاؤ گے تم سے بچھڑتا
گا میرا حلقوم ہے صبر کا ماتا طریقہ نہیں معلوم ہے صبر کا ماتا طریقہ نہیں معلوم مجبور ہے لاچار ہے مرضی ہے خدا سے بائی نہیں جی اٹھنے کا فریاد و بکا سے کہہ کر یہ سخن شاہ کے آنسو ہوئے جاری چھاتی سے لپٹ بھائی کے زینب یہ پکاری اے سید مظلوم بہن ہو گئی بھاری میں جانے نہیں دوں گی حضرت کی سواری میں جانے نہیں دوں گی حضرت کی سواری کب جائیو جب جی سے اتر جائے گی زینب حضرت نے کمر باندھی تو مر جائے گی زینب جب آخری رخصت کو بابا زبان نار صلوات حضرات چار منٹ پر خاص مانا کریں کہ بیعت سے بیعت سے حسین نے انکار کر دیا بیعت سے حسین نے انکار کر دیا یعنی گلوں سے چن کے الگ خار کر دیا یعنی گلوں سے چن کے الگ خار کر دیا کہ ہو جائے گی تباہ اصغر نے گئے ہنسی کا کوئی بار کر دیا اصغر نے یوں ہنسی کا کوئی بار کر دیا اصغر نے گئے ہنسی کا یوں بار صلوات محمد کہ ان کو نہیں کریں گے رسول خدا پسند بطور خاص نظر کریں کہ ان کو نہیں کریں رسول خدا پسند جن کو میرے حسین کا ماتم ہے نا پسند جن کو میرے حسین کا ماتم ہے نا پسند جن کو میرے حسین کا ماتم
सितम है ना पसंद हम उनसे कैसे कहेंगे भला दोस्ती की बात हम उनसे कैसे कहेंगे भला दोस्ती की बात हमको है पसंद तुम्हें हुर्मुला पसंद हमको तो पसंद है तुम्हें हुर्मुला पसंद कि बहुत ही मौत पे अपनी गुमान होता है बहुत ही मौत पे अपनी गुमान होता है लहद हमारा हकीकी मकान होता है कि वो कायनात में तन्हा कफन मंगा के जिसे इत्मीनान होता है कफन मंगा के जिसे इत्मीनान होता है सवाल हज़रात एक मतलब कुछ शेर और खास नजर करें कि है खुल्द और जन्नत शद्दादोर है शद्दादोर है खुल्द और जन्नत शद्दादोर है शद्दादोर है करबो बला कुछ और है बगदाद और है बगदाद और है करबो बला कुछ और है बगदाद और है बगदाद और है कि लौला अली अलग है मदद या अली अलग मदद या अली अलग कि लौला अली अलग है मदद या अली अलग वो चीख और है मेरी फरियाद और है फरियाद और है फरियाद और है फरियाद और है अभिषेक और बात माया करवे कि परवान सब चाहते हैं नस्लों को अपनी सब नस्लों को अपनी सब कि परवान सब चाहते हैं नस्लों को अपनी सब परवान सब चाहते हैं नस्लों को अपनी सब जिसको बतूल पाले वो औलाद और है औलाद और है जिसको बतूल पाले वो औलाद और है
जगह पर तो खुल गया कि बैठे अली नबी की जगह पर तो खुल गया, बैठे अली नबी की जगह पर तो खुल गया। सारे सफर अलग है, ये दामाद और है, ये दामाद और है। सारे सफर अलग है, ये दामाद और है, ये दामाद और है। कि सिदरा पे जिब्राइल है, कौसैन पर अली, कौसैन पर अली। सिदरा पे जिब्राइल है, कौसैन पर अली। सिदरा पे जिब्राइल है, कौसैन पर अली। उसका शागिर्द और होता है, उस्ताद और है, उस्ताद और। सलावत पढ़ो मोहम्मद वाला। दो तीन शेर मसाइल के समाप्त करवाने हैं। हज़रात इस सलावत पढ़ो मोहम्मद वाले मोहब्बत। शिद्दत तशी न लबे तुझको सताते थे हुसैन अपनी आगोश में, जब तुझको बिठाते थे हुसैन। तेरा हंसना वो मगना मुझे याद आता है, तेरा वो घुटनियों चलना मुझे रुलवाता है। अरे फिर उसी तरह जरा घुटनियों चल कर मेरे लाल अपनी अम्मा के कलेजे से लिपट कर मेरे लाल। अरे कह दो रूदा दे सफर दिल पे जो गुजरी बेटा। मेरे साकी दरो दीवार पा है घर लिख दे, मेरे साकी दरो दीवार पा है घर लिख दे, मेरे साकी दरो दीवार से बनना रे सवाल। और मैं खाने के हर जाम पा कौसर लिख दे, मेरे होठों पा मोहम्मद मेरे सीने पा हुसैन, मेरे होठों पा मोहम्मद मेरे सीने पा हुसैन, मेरे होठों पा मोहम्मद मेरे सीने पा हुसैन। और बस ना दे अली मेरे कफन पर लिख दे, और बस ना दे अली मेरे कफन पर लिख दे, और बस ना दे अली मेरे कफन पर लिख दे।
ابن ابی طالب علیہ السلام والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين وابن القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتدبين المنتخبين الذين عزل الله عنكم النساء أهل البيت طهركم تطهيرا الله يرى المحيي ومنكر فظاهرهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وبلايتهم وتشيم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقط قال امام جعفر الصادق علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ يحب الشعب الذي يفنى شبابه في طاعة الله صلی اللہ علیہ وسلم مرحوم مقبول سید ظاہر حسین والمرحوم سید کاظم حسین صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ دنیا میں جن کا کوئی وارث نہیں ان کو بھی سال ثواب میں شامل فرمائے. بالخصوص میرے ہر دل عزیز نوجوان برادران تھوڑا تھوڑا بنا کے تشریح ہے کافی جگہ ممبر کے پہلے بھی کافی جگہ سلوات کے ساتھ پڑھتا ہوں آگے دیکھیے میں لفظ جرت اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے دوران تقریر کچھ باتیں ایسی بھی ہو جائیں کہ اس ایپلیکینٹ کی بات کو آپ اپریشیٹ کرنے کی غرض سے نہ بیٹھے ہوں. بہرحال روشن واضح جو خطاب ہوگا وہ بزرگان سے نہیں ہوگا کیونکہ ابھی میں اتنا بڑا نہیں ہوا کہ بزرگوں سے مخاطب ہو کے کچھ کہوں. جتنی بھی باتیں ہوں حضور والا سے ہمسن و خمسن سے اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہو کے میں بات کو عرض خدمت کروں گا اور کوشش یہ کروں گا جتنی بھی باتیں پڑھی جائیں اس کو سننے کے بعد آپ لوگ یہاں سے قائل ہو کے جائیں, گھائل ہو کے نہ جائیں. اس حد تک لفظوں کی احتیاط ہوگی اور کچھ دیر ساتھ رہے بارہ سفر ہے وہ ایک الگ مرحلہ ہے, لیکن میں کوشش کروں گا کہ کچھ باتوں کو اس انداز میں صرف کر دیا جائے کہ میں یاد آؤں نہ آؤں کچھ باتیں آپ کی تسکین ولا کے ساتھ ساتھ توشہ آخرت کے لیے کافی ہو جائیں.
حضور والا مسئلہ یہ کہ ہمارے جو کیونکہ یہ شہر الہ آباد کا تھوڑا ایریا اپنے علماء اور عزاداری کی وجہ سے ہی پہچانا گیا ہے، لیکن حضور والا یاد رکھیے گا کہ ہمارے جتنے بھی بزرگ علماء گزرے ہیں عموماً 40ویں کی مجالس میں ان کا طرز خطابت یہ رہا ہے کہ وہ زیادہ تر گفتگو جو کرتے ہیں موت و حیات کے عنوان پر ہی گفتگو کرتے ہیں، لیکن میں تھوڑا سا نیو جنریشن کا خطیب ہوں، تھوڑا سا سینسٹیو خطیب ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ میں بہت زیادہ دیر موت و حیات پر گفتگو نہ کر پاؤں، لیکن ہاں جتنی دیر بھی گفتگو ہوگی حتیٰ کہ مسائب کے آخری جملے تک بھی وہ ہوگی معرفت امام پر گفتگو۔ معرفت، میں ایک سیکنڈ کے لیے اپنے موضوع سے نہیں ہٹوں گا، صرف گفتگو ہوگی معرفت امام کے عنوان پر گفتگو ہوگی، کیونکہ حضور والا خود جامع الاخبار میں ہمارا اور آپ کے چھٹے امام آقا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ ماشاءاللہ آپ سارے آمادہ ہیں سننے کے لیے۔ بھائی چھٹے امام میں جامع الاخبار میں فرمایا کہ یاد رکھو تمہاری وہ عبادات جو بدون معرفت ہوگی تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ اب وہ عبادت چاہے فرش عزا کی عبادت ہو چاہے مصلی کی عبادت ہو، اگر معرفت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، چاہے آپ رو رو کر دیوریا کے خانوں میں مر جاؤ چاہے کربلا جا کے مر جاؤ، یاد رکھیے گا کہ کربلا جانا کمال نہیں ہے، کربلا سے کربلائی بن کے لوٹنا کمال ہے۔ کربلا جانا کمال نہیں ہے، کربلا جانا کمال نہیں ہے، کربلا سے کربلائی بن کے لوٹنا کمال ہے۔ لیکن لاج طریقہ چھوڑا جگہ فرد واحد کا نام لینا مناسب نہیں، ایک جگہ ہمارے یو پی میں ایسی ہے، سرکار سے میں دور سے پڑھتا ہوں، میں دور سے پڑھتا ہوں، اس وقت میں دور سے پڑھتا ہوں۔ پہلو ہے ہماری اور آپ کی زندگی میں۔ بھائی ہمارے یو پی میں جگہ جگہ کا نام مناسب نہیں نہ فرد واحد کا، تو ایک صاحب نے ہم سے پوچھا مولانا کتنی مرتبہ کربلا ہو جائے؟ ہم نے کہا الحمدللہ ہم تو ایک مرتبہ ہو کے آ گئے اور ان قریب پھر دوبارہ جانے والے ہیں۔ انہوں نے کہا بس ایک مرتبہ ہو کے آئے، ہم تو 5 مرتبہ ہو کے آ گئے۔ ہم نے کہا تمہارا فقر بتا رہا ہے سدھرے ابھی تک نہیں۔ بھائی کربلا ترازو کا پیغام دے رہی ہے، کربلا جھکنا سکھا رہی ہے، کربلا انکساری سکھا رہی ہے۔ جو فرعونیت کے دائرے میں آ جائے وہ حسینی نہیں ہو سکتا ہے، جو انا کے دائرے میں آ جائے وہ حسینی۔ کیونکہ آج ہماری سوسائٹی کو، آج ہمارے کلچر کو، آج ہمارے معاشرے کو، آج ہمارے گھر خاندان کو نقصان کہاں سے پہنچ رہا ہے؟ یہیں سے تو نقصان پہنچ رہا ہے۔ سرکار میں میرے بچے، میں ڈاکٹر، میں انجینئر، میں بڑا زمیندار، میں امیر۔ یہ جو آج کل امیریت کا بھوت سوار ہے، بابا یاد رکھنا امیر وہ نہیں جس کے پاس دولت ہے، امیر وہ ہے جس کے پاس محبت امیر المومنین ہے، جس کے پاس معرفت امیر المومنین ہے، اس سے بڑا سرکار کوئی امیر ہے ہی نہیں۔ لیکن معرفت اتنی اہم ہے، میں چہرے دیکھوں گا کتنے اس مرحلے کو سمجھ پاتے ہیں۔ معرفت اتنے اہم مرحلے کا نام ہے، اگر یہ بات پہنچ گئی تو اگر معرفت کے ساتھ قبر میں سو جاؤ گے تو زندوں سے اچھے کہلاؤ گے۔ یہ میرا جملہ نہیں، صادق آل محمد کا جملہ ہے، یعنی امام نے بتا دیا کہ ضروری نہیں ہے کہ جو قبر میں سو رہا ہو وہی مردہ ہو۔ میں کہاں سے اچھا میں بات پہنچاتا ہوں، میں بات کو ایکسپلین کرتا ہوں، میں بات کو ایکسپلین کرتا ہوں، کیونکہ مسئلہ یہی حضور والا ہم اور آپ ہی مجرم ہیں اور ہم ہی جج ہیں سرکار، یہ غلط مصیبت ہے، لیکن فیصلہ خدا آپ کریے گا۔ میں نے کہا ضروری نہیں ہے کہ جو قبرستان میں سو رہا ہو کوئی مردہ، آپ نے کہی کہ دلیل ہے، ہم نے یہ دیکھا اپنے گھر خاندان گاؤں میں کہ جیسے ہی مرنے والا مرا، بھائی ناراض تھا پوری زندگی، وہ مرا وہ جنازے میں آ گیا، بھائی بہن ناراض تھی وہ بھی آ گئی، چچا ناراض تھے وہ بھی آ گئے، چچی ناراض تھی وہ بھی آ گئی، خالہ ناراض تھی وہ بھی آ گئی، خالو ناراض تھے وہ بھی آ گئے، بہنوئی صاحب ناراض تھے وہ بھی آ گئے، یعنی دوست احباب غیر خاندان والے ایس وائی زیڈ نو ٹیکس نو ڈسٹینس۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جیسے ہی مرنے والا مرتا ہے جتنے بھی ناراض ہوتے ہیں سب ایک جگہ آ کے اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ تو بھیا فیصلہ آپ کرو، جو مرنے کے بعد لوگوں کو اکٹھا کر دے وہ مردہ ہے، یا جو زندہ ہو کر اکٹھوں کو الگ کر دے وہ مردہ ہے۔ فیصلہ ہو تو کیسے ہو، کون ہے جو
مرنے کے بعد لوگوں کو اکٹھا کر دے وہ مردہ ہے، یا جو زندہ ہو کر اکٹھوں کو الگ کر دے وہ مردہ ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں ماشاءاللہ آپ دیوریا کے ہوں گے یا اطراف سے آئے ہوں گے یا شہر الہ آباد کے ہوں گے. دیکھیے آپ کہیں کے بھی رہنے والے ہو، یاد رکھیے گا اپنے شہر میں رہنے کے باوجود جتنی گلیاں تمہیں یاد نہیں ہیں اتنی ملک الموت کو یاد ہیں. یار بہت تھکا ہوں میں نہیں آیا ہوں بھائی. اپنے شہر اپنے گاؤں میں رہنے کے باوجود جتنی گلیاں تمہیں یاد نہیں ہیں اتنی. اچھا تم کیا سوچ رہے ہو کہ زندگی بہت زیادہ ہے؟ 80 سال 100 سال کی زندگی کو ہمارا کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہماری زندگی تو بہت زیادہ ہے؟ خبردار، تم خاک کے والے ہو، خاک کی نگاہوں میں زندگی زیادہ ہے. کبھی نوری نگاہوں سے دیکھو اس زندگی کا کبھی نگاہ پروردگار میں دیکھو یہ زندگی ہے کتنی. آپ سوچ رہے ہو 60 70 80 100 120 100 خوب رہیے زندہ. ہم سوچ رہے ہیں یہی زندگی ہے اور بہت جی رہی ہے. یہ 100 سوا 100 سال اگر کوئی جی جائے، اللہ سب کو صحت و سلامتی دے، کہ تمہاری نگاہ میں زندگی ہے. نگاہ معلوم دینے کے بعد ایک اذان اور اقامت تو ہوئی مگر نماز نہیں ہوئی. جب دنیا سے جانے لگے نماز تو ہوئی. محسوس کرے بھائی نماز تو ہوئی مگر اذان اور اقامت نہیں ہوئی. یعنی پہلے ہی دن سے تمہارے کان میں اذان دے کے تمہیں سمجھا دیا گیا تھا آج ہی سے اس نماز کی تیاری شروع کر دو جس کی اذان اور اقامت آج کہی جا رہی ہے. آج ہی سے اس نماز کی تیاری شروع کر دو جس کی اذان اور اقامت آج تمہارے کانوں میں کہی جا رہی ہے. تم سوچو زندگی بہت زیادہ نہ بابا، زندگی بہت زیادہ نہیں ہے. تمہاری زندگی کا وقفہ نگاہ پروردگار میں اتنا ہی ہے جتنا اذان سے لے کر آخری سجدے تک لگتا ہے. یہ نگاہ پروردگار میں تمہاری 100 سال کی زندگی ہے، 100 سال کی. رہنے کے باوجود جتنی گلیاں تمہیں یاد نہیں ہے اتنی ملک الموت کو یاد ہے. اچھا جو کامن سینس کی بات ہے کہ سب کو مرنا ہے نا جی، سب کو مرنا ہے نا، سب مانتے ہیں نا بھائی. جب سب مانتے ہو کہ سب کو مرنا ہے تو کتنا اچھا ہوگا کسی کے ہو کے مر جاؤ. بڑے انجام بنے بیٹھے بھائی. جب مرنا ہی ہے تو کتنا اچھا ہوگا کسی کے ہو کے مر جاؤ. اور جہاں تک موت و حیات کی باری ہے تو سرکار یاد رکھیے گا اگر ہماری زندگی میں صرف زندگی ہوتی اور موت کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا تو زندگی سوسائڈ نظر آتی. میں کیا کہہ رہا ہوں سرکار، اگر ہماری زندگی میں بس زندگی ہوتی ہمیں مرنا ہی نہیں ہوتا. ہم نے اور آپ نے کبھی لفظ موت سنا ہی نہیں ہوتا، لفظ موت والا کوئی چیپٹر کوئی کانسیپٹ پڑھا ہی نہیں ہوتا تو ہماری زندگی ہمیں سوسائڈ نظر آتی. یعنی زندگی کی اہمیت، موت ہو گئی ختم ہو گیا بھائی. آدمی ختم نہیں ہوا، خاتمہ تو زندگی کا ہوا ہے، موت کا تو اب آغاز ہوا ہے. یعنی جو بے وفا ہو وہ زندگی ہے، جو با وفا ہو موت ہے. آسان کروں، جو علی سے دور کر دے وہ زندگی ہے، جو علی سے ملاقات کرا دے وہ موت ہے. جو دور کر دے علی سے وہ زندگی ہے، جو زیارت علی کرا دے جہاں تک موت و حیات کی باری ہے. پڑھ لے کے افراد تشریف فرما. حضور والا کسی نوبل کا بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ اس دنیا میں آ کر سانس لینا بھی ایک جرم ہے اور اس جرم کی آخری سزا کو سزائے موت کہتے ہیں. پتہ نہیں کتنے سمجھے سرکار. اس جرم کی آخری سزا کو سزائے یعنی مرنا سب کو ہے، حاکم ہے اس کی موت. اچھا یہ موت کا مقدمہ آپ کسی عدالت میں جا کے درج نہیں کرا سکتے کہ ہمارے ابا 60 سال میں کیوں مر گئے، ان کے 80 سال کے ہو گئے زندہ کیوں ہیں. میں لفظوں کی احتیاط کے ساتھ بات کر رہا ہوں. یعنی موت کبھی بھی آ سکتی ہے، موت کہیں بھی آ سکتی ہے. موت اگر آنے کو آئے تو بدن مادر میں آ جائے، نہ آنے کو آئے تو لوگ ہزاروں سال زندہ رہ جائے، جس کی تاریخ قرآن گواہی قرآن دے رہا ہے. یعنی موت کبھی بھی آ سکتی ہے، موت کہیں بھی آ سکتی ہے. حاکم ہے اس کے لیے موت ہے، محکوم ہے اس کے لیے موت، یعنی موت سب کے لیے. اچھا جیسے ہم نے اور آپ نے سنا کہ جناب زاہد حسین صاحب کا انتقال ہو گیا تو پہلا جملہ ایک آیت کی شکل میں ہماری اور آپ کی زبان سے نکلتا ہے. کون سا فکر؟
جی بابا کمال ہو گیا. لوگ کہتے ہیں مردہ فائدہ نہیں پہنچاتا. جانے والا جاتے جاتے کم سے کم ایک آیت کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھا گیا. سارا زور اسی مستحب پہ ہے. معاف کریے امام حسین میزان جہاں کھڑی ہوگی, جہاں میزان ہوگی, جہاں امام حسین کھڑے ہوں گے, حسین عید والی نہیں مانگیں گے. میں کیا کہہ رہا ہوں سرکار, عید کی نماز تو اچھا اور کیا چاہیے ترکیب سے جانے والے سب کی قسمت میں ہے, لیکن جو آنے والا ہے وہ ہماری قسمت میں. علامہ حلی کے استاد علامہ طاؤس نے مرحلہ لکھا ہے, سن لے سر, کبھی کبھی کہیں نہیں پڑھتا, سن لے. انہوں نے لکھا منظر یہ ہوگا جب آنے والا آئے گا تو منظر یہ ہوگا, یعنی امام جب آئیں گے تو منظروں میں منظر یہ ہوگا, کل شیء یہون, ساری زمینیں پست ہو جائیں گی, اور اوور دی ورلڈ. آج تو ایران نے ویزا فری کیا ہے, امام آئیں گے سرحدیں ختم کر دیں گے. جاؤ کہنے کے لیے بھائی روایت کر کل شیء یہون, all over the world, عالم کائنات کی ساری زمینیں پست ہو جائیں گی. پست ہو جائیں گی پھر کیا ہوگا, لوگ دیکھیں گے ایک منظر. وہ منظر کیا ہوگا, فل کعبہ مرکزتھا, کعبہ جھک کر امام کی سواری بن جائے گا. مولا امام زمانہ کعبے میں سوار ہوں گے. کیا منظر ہوگا یار, سوچو نا ایک لمحے کے لیے, سوچو نا ایک لمحے کے لیے. جب بیت اللہ پہ فرزند وجہ اللہ نظر آئے. علامہ ہندی کے ساتھ علامہ طاؤس نے لکھا ہے کہ جب مولا ظہور فرمائیں گے فالکعبہ مرکزتھا, کعبہ جھک کر امام کی, اس کے بعد کیا ہوگا, اس کے فوراً بعد امام اذان دیں گے, جس اذان پر ہر مرد مومن و مومنہ لبیک کہتی ہوئی دوڑے گی. آپ سوچ رہے ہو آپ ہندوستان میں مکے میں کیسے پہنچو گے, جس کی جتنی معرفت ہوگی, چند قدم چلے گا اپنے آپ کو امام کی بارگاہ میں پائے گا. یہ علامہ طاؤس کے جملے ہیں. امام جو اذان دے گی وہ اذان کیا ہوگی, سنیے, ہم اور آپ جو اذان دیتے ہیں امام اس اذان میں ایک فکرہ بڑھائیں گے. کیا بڑھائیں گے, اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان علی حجت اللہ. ایک جملہ بڑھائیں گے, اشہد ان الفاطمہ عصمت اللہ, اشہد ان الفاطمہ عصمت اللہ. امام کہیے میں گواہی دیتا ہوں میری جدہ فاطمہ اللہ کی عصمت ہے, اور میں چھوڑوں گا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے میری جدہ کو ستایا ہے. علامہ طاؤس نے یہاں تک لکھا, امام کعبے سے آگے بڑھیں گے, مسجد کوفہ میں آئیں گے, دعوت القضا میں بیٹھیں گے. سب سے پہلی سزا اگر کسی کو سنائی جائے گی, قاتلان جناب محسن کو سنائی جائے گی. اچھا آپ سوچیں گے امام جب ظہور کر رہے ہو, قیام کر رہے ہو, تو سب سے پہلی سزا یزید کو دو. نہیں, امام بھی پہلی سزا یزید بنانے والوں کو دیں گے. امام پہلی سزا دیں گے وہ یزید بنانے. معاف کریے یزید بن کے نہیں آتا ہے. جی ہاں, یزید بن کے نہیں آتا ہے, معاشرہ یزید بناتا ہے. جب بہت ساری برائیاں ایک جگہ اکٹھی ہو جائے تب یزید بنتا ہے. برائیوں کی بنیاد کون ہے, کہیے کون, قاتلان جناب محسن. ان کو سزا پڑھے لکھا پاتے شکر میں کم لفظوں میں زیادہ بات کرنے کا سزا ان کو دی جائے گی. اچھا میرا نظریہ یہ ہے حضور والا, یہ میرا نظریہ ہے. اب اللہ جانے حضور والا آپ کا نظریہ کیا, میرا نظریہ یہ ہے یعنی قیام امام زمانہ کا پہلا مقصد رضائے بی بی زہرا ہے. جملہ تو میں نے بہت بڑا پڑھا ہے, کاش کے علماء کا ہجوم ہوتا سرکار. تم جملے کی یعنی امام زمانہ کے قیام کا پہلا مقصد رضائے خشنود کے بی بی زہرا ہے. اچھا امام کا بھی یہی مقصد ہے. آپ ماشاءاللہ 2 مہینے آپ در عزاداری کرتے ہیں, یوں تو الحمدللہ عزاداری ہمارے سال بھر ہوتی ہے. ابھی شہزادی کا عید بھی گزرے, سفر امام حسین کا دن گزرا. اچھا یہ بتائیے ہم اور آپ 2 مہینے 8 دن یا سال بھر عزاداری کرتے ہیں, اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ اس لیے کہ جنت ملتا ہے, جنت کے لیے کرتے ہیں.
شہزادی راضی ہو جائے. دیکھیے ایک آواز آئی ماشاءاللہ وہاں سے, تھوڑا تھوڑا آپ لوگ بھی بولے, یہ بولے اور ماشاءاللہ یہ ہمارے بزرگان بول رہا ہے. اچھا جانتے ہیں کیوں بول رہا ہے؟ چونکہ ان لوگوں کو پتا ہے کہ اخلاق ایک دکان ہے, زبان اس کی چابی ہے, جب تالا کھلتا ہے تب پتا چلتا ہے دکان کوئلے کی ہے یا ہیرے کی ہے. سروں کو اٹھانا. بھائی میرا سوال یہ ہے میرے نوجوانوں قوم یہ بتائیے, ہم جو عزاداری کر رہے ہیں ساری عزاداری کا مقصد کیا ہے؟ یہ پورا آپ کا شہر علاقہ ہے, یہ پورا آپ کا کراچی کا کوشامبی کا ایریا علماء کا شہر ہے سرکار, اور یہاں کی انجمنیں مشہور ہے, عزاداری مشہور ہے. تو اس کا مقصد کیا ہے عزاداری کا؟ ایک آواز آئی تھی, بات کوئی اور بھی بتا دیں جی. بھائی ہم جو آپ عزاداری کر رہے ہیں عزاداری کا مقصد کیا ہے؟ کیا جنت؟ پھر سلامت ہے یہ کہ ہماری عزاداری کا مقصد یہ کہ مادر حسین راضی ہو جائے, بس بس یہی مقصد ہے نا. لیکن اے میرے قوم کے جوانوں یاد رکھنا, تم میں سے جو نوجوان اپنے گھر میں بیٹھی پوری ماں کو راضی نہیں کر سکتا, حسین کی ماں کو بھی راضی نہیں کر سکتا. مجھے پتا ہے سب نہیں بولیں گے, صلاح دماغ شہر سے دوسرے شہر چون لے جائیے, لاکھ شرمداری کریے, لاکھ ماتمداری کریے, خوب جاگو رات رات بھر بیکار ہے بابا. تم میں سے جو نوجوان اپنے گھر میں بیٹھی بوڑھی ماں کو راضی نہیں کر سکتا, وہ مادر حسین کو کیسے راضی کرے گا؟ اور شکل دیکھیے شیشے میں اپنی, تم کرو گے حسین کی ماں کو راضی جس سے جس کی ماں بات کرتی ہو ڈرتی ہو, کئی بچہ ناراض ہو کے کھانا نہ چھوڑ دے. دیکھیے میں پہلے کہہ چکا تو بزرگان سے میرا خطاب نہیں ہے, ساری باتیں میں نوجوانوں کے لیے کر رہا ہوں. تم کرو گے حسین کی ماں کو راضی جس سے جس کی ماں بات کرتے ڈرتی ہو, کئی بچہ ناراض ہو کے گھر نہ چھوڑ دے, کھانا نہ چھوڑ دے, بولنا نہ چھوڑ دے. یاد رکھو میرے قوم کے جوانوں, اگر تمہارے غصے کی وجہ سے تمہارے ماں باپ تم سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں تو یاد رکھو تم نے اپنے ہاتھوں سے رزق کے دروازوں کو بند کر دیا. رزق کے دروازوں کو سروں کو کھانا. اب مجلس شروع ہو رہی, ایک مرحلہ آپ تک پہنچاؤں گا اور عبادت طلبگار ہو جاؤں گا. تم نے اپنے ہاتھوں سے رزق کے دروازوں کو, اچھا کمال ہو گیا بابا, جب اپنے ہاتھوں سے رزق کے دروازوں کو بند کر دیا تو گھر خاندان میں شور بجاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں, ہمارے باپ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے. کہتے نہیں کہتے. دیکھیے ہر بستی میں دو چار ایسے پائے جاتے ہیں, اگر کوئی صاحب ایسے یہاں بیٹھے ہو تو تب دیکھیے گا, یہ دو چار لوگ ایسے ہر جگہ پائے جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں, ہمارے باپ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے. بہت پہلے میں نے کہیں مثال دی تھی, اس لیجیے سرکار, دہلی میں ہمارے بہت عزیز ہیں, ان کے 4 بیٹے ہیں. تھک نہیں بھائی پلیز آئی ڈو کانٹیکٹ, بالکل مجھے دیکھیں آپ. دہلی میں صاحب ان کے 4 بیٹے ہیں, انہوں نے ایک کو ڈاکٹر, ایک کو انجینئر, ایک کو امریکہ بھیجا. اچھا میں سمجھتا ہوں باہر والے کے اندر ہی ہے, شریف کے مجلس ہے. تو ایک بیٹا ڈاکٹر, ایک انجینئر, ایک امریکہ میں. اچھا آج کل اچھا مصیبت یہ ہے, ہمارے امریکہ جانے کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے جنت کا ٹکٹ مل گیا. امریکہ میں بھیا, امریکہ میں رہنا کمال نہیں ہے, امریکہ میں رہ کر اپنوں کو نہ بھولنا کمال ہے. پتہ لگا کہ سالوں بعد بچہ آ رہا ہے, ان کو پہچانا یہ وہ, ان کو پہچانا یہ وہ. نا امریکہ میں رہنا کمال نہیں ہے, امریکہ میں رہ کر اپنوں کو نہ بھولنا کمال ہے. چوتھا بیٹا ان کا نوئیڈا پولیس میں تھا. تو بڑا عجیب جملہ قسم خدا کہ انہوں نے کہا میں زندگی میں جملہ بھول ہی نہیں پاؤں گا. انہوں نے کہا بڑی کامیاب زندگی ہے, بڑی اچھی زندگی ہے. ہم نے کہا کیسی زندگی ہے؟ کہا مولانا ایسی زندگی ہے کہ صبح جاتے ہیں, چاروں بیٹوں نے مل کر میرے لیے غازی آباد میں سٹی چوراہے پر ایک صوفے کا شو روم بنوا دیا. اب کچھ لوگ کو پہنچ رہے ہوں, صوفے کا شو روم بنوا دیا. مولانا ایسی زندگی کی صبح جاتے ہیں, شام کو آتے ہیں, کھاتے ہیں, سو جاتے ہیں. یا تمہیں ہوا کیا ہے, اگر اللہ کو کھلا کر سلانا ہوتا تو جانور پہ روک دیتا, انسان نہیں بناتا. کچھ لوگ مجلس سننا ہی پسند نہیں کر رہے ہیں. اگر اللہ کو کھلا کر سلانا ہوتا تو جانور پہ روک دیتا. انسان فکر کرو, اللہ نے آپ کو اتنا سینسر میں اتنا حساس کیوں لایا. اچھا ہونے والا, میں نماز فجر کے لیے اٹھا, ان کا بیٹا نائٹ ڈیوٹی کر کے آیا. جیسے کو پتا لگا کہ مولوی صاحب آئے تو وردی پہنے ایس آئی صاحب کمرے کے اندر آئے. السلام علیکم, آئیے مولانا باہر آئیے. جب میں آیا تو رات کا اندھیرا تھا, اب تو میں باہر نکل رہا ہوں.
ظاہر ہے روشنی ہے. انہوں نے کہا گھر دیکھیے گھر. یقین مانو بابا میں نے گھر دیکھا, میں کچھ دیر گھر دیکھ رہا ہے. کہہ رہے مولانا ایسے 3 گھر ہیں دلی کے ہمارے, 2 رینٹ پہ چل رہے ہیں, اس میں ہم لوگ رہ رہے ہیں. اور گاؤں والا پرانا گھر ہی بہت اچھا بنا دیا ہے. اور قبلہ یہ دیکھ رہے اور بھی کھڑی گھر کے آگے, یہ دہلی میں اور یہ گاؤں میں مسجد رکھی ہے قبلہ. کہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میری دم پر ہے. میں تو چہرے دیکھ رہا ہوں صدقہ. ایک باپ کی مجلس سے میں کیا کروں, کیسی مختلف ہوں. اور جو لوگ مجھے جانتے ہو جانتے یوٹیوب کی دنیا اٹھا کے دیکھیے. مجھے باپ پہ پڑھنے کی کئی مجلسیں چاہیے, صرف باپ پہ پڑھنے کے لیے, 1-2 مجلسیں نہیں, کئی مجلسیں صرف باپ پہ پڑھنے کے لیے چاہیے کہ باپ کی اہمیت اور عظمت کیا. سنیے, جو آج 4 پیسہ کما کے سوتے ہماری دم پر ہے. سن لیجیے سرکار. اب ایسے ہی آج کل تو مصیبت یہ آ گئی نا, آج کل ماں باپ سے محبت سال میں 1 یا 2 بار چھلکتی ہے. اب چہرے تو بولیں گے, اچھا وہ محبت چھلکتی کہاں پر بھائی جان؟ فاتحے والے کا خط پر, جہاں دنیا بھر کی لوازمات, دنیا بھر کی ڈشز, دنیا بھر کے کھانے, دنیا بھر کی روٹیاں, دنیا بھر کے پھل, دنیا بھر کے ڈرائی فروٹ سجا کر رکھے جاتے ہیں. اے الہ آباد کے مومنین یاد رکھنا, ماں باپ کے فاتحے میں اچھے سے اچھا کھانا رکھنے کا حق اسی اولاد کو ہے جس نے زندگی میں کھلایا ہو. یہ رکھنا چاہیے, لیکن ماں باپ کے فاتحے میں اچھے سے اچھا کھانا رکھنے کا حق اسی اولاد کو حق ہے جس نے زندگی میں کھلایا ہو. زندگی بیت گئی عشق کے مطابق غالب, آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے؟ بھائی میں بہت محنت کر رہا ہوں, اور دیکھیے امام نے فرمایا کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے. ہمارے کمائنی لوگ بیٹھے ہیں, سرکاری لوگ جاتے ہیں, مسلسل کئی روز کا سفر ہے سرکار, پھر آیا پھر مجھے سفر پہ نکلنا چاہتا. میں آپ مانے یا نہ مانے, جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سال بھر ٹائم نہیں میرے پاس. میں کیسے ٹائم نکال کر آپ کی نوکری کے لیے آیا, کیوں؟ کیونکہ میں آپ سب کا نوکر ہوں. ہاں, آپ کی جوتیاں میرے سر کا تاج ہیں, آپ کے پیروں کی دھول میری آنکھوں کا سرما ہے. بھائی لسن پلیز کیئرفلی, جو میں پڑھا اس کو غور فرمائیے. اور میں جہاں کہیں بھی خطاب کرتا ہوں چچا, میں کبھی اپنے قوم کے جوانوں سے نہیں کہتا مجھے فالو کرو. نو نو, مجھے علمداری کا شوق ہے قوم کی, میں نوکر ہوں, تو مجھے فالو کرو نہ کرو, سچ تو کرو جو پڑھ رہا ہوں. سچ کرو, فالو نہ کرو, سچ کرو. بھائی کہہ رہے مولانا جو کچھ دیکھ رہے ہیں یہ میری دم پر ہے, ابا نے نہ کچھ دیا نہ بنایا. ایسے ہی لوگوں کے لیے صادق آل محمد, آقا امام جعفر صادق علیہ السلام. اب چہرے بولے بھی چہرے, اب تمہارے گھروں کی تہذیب دیوریا میں آنے والی ہے. اب تمہارے گھروں کی تہذیب فرش اعظم کا جاننا ہے کے لیے. اب امام گھر کی سے دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے باپ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے. چھٹے امام نے آگے بڑھ کے فرمایا ہوش ناخن خریدو, تمہارے باپ کا تمہارے اوپر سب سے بڑا احسان یہی ہے کہ اس نے اپنا نام لکھنے کی اجازت تمہیں دے دی. اب جو خوش نہیں ہوئے اللہ جانے کیوں نہیں ہوئے. کیا فرمایا امام نے؟ امام نے فرمایا تمہارے باپ کا تمہارے اوپر سب سے بڑا احسان یہی ہے کہ اس نے اپنا نام لکھنے کی اجازت تمہیں دے دی. اچھا تم کیا سوچ رہے ہو؟ الہ آباد کے کسی شریف باپ نے یا کوشامبی یا کراچی کے کسی شریف باپ نے آپ کو اپنی بیٹی دے دی اس لیے کہ ڈاکٹر تھے, انجینئر تھے, پولیس میں تھے, ریلوے میں تھے, ٹیچر تھے, خطیب تھے, ذاکر تھے, عالم تھے, علامہ تھے, شاعر تھے. میاں صاحب ہوش کے ناخن خریدو, اگر باپ نہ ہو کوئی اپنی بیٹی بھی نہ دے. معصوم بنے بیٹھے. اچھا سنیے جی, بات ہے یا نہیں؟ ایک جاہلانہ محاورہ, بات موضوع میں پڑھ رہا ہوں, ہر جگہ نہیں پڑھتا. ایک جاہلانہ محاورہ ہمارے معاشرے میں زبردست بولا جاتا ہے, اللہ نہ کرے اس دیار میں بولا جاتا ہو سرکار. اچھا وہ محاورہ کون سا ہے کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے بھائی بولا جاتا ہے, بولا جاتا ہے. آج یہ محاورہ ہمارے اردو ادب کا حصہ بن گیا, جبکہ یہ محاورہ نہ قرآن سے ثابت, نہ حدیث سے ثابت, نہ قول معصوم سے ثابت. اور کیا بولا جا رہا ہے؟
کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. قوم کے جوان کو شرم نہیں آتی کہتے ہوئے ایک باپ نے پوری جوانی تمہارے نام کر دی اور تم کہہ رہے ہو ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت. نہیں نہیں نہیں, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عورت ڈھونڈتی اسی مرد کو ہے جو کامیاب ہوتا ہے. ڈھونڈتی اسی مرد کو ہے, یہ بات پہنچ نا, جو کامیاب ہوتا ہے, جو کامیاب بنا رہا ہے وہ باپ ہے. پوری زندگی تمہارے نام کر, تم کہہ رہا ہو تمہارے باپ نے تمہیں کہتی سنیے. اسکول میں جاتے ہیں, اسکول میں بچے کا داخلہ کرائیں سر لائے جاتے ہیں, فارم بھرا جاتا ہے, فارم LKG UKG لٹل کرس گارڈن اپر کرس گارڈن ایکس وائی زیڈ اور کوئی بھی فارم دے, فارم میں سب سے اوپر آتا ہے بچے کا نام. اب بچے کے نام سے فوراً بعد آتا ہے باپ کا نام. دل کو یہ تمہارے دلوں کو اتر کے پڑھوں. اچھا یہ بتائیے 10 سیکنڈ دوں گا, اگر اسکول والے فارم پر باپ کا نام نہ ہو تو کیا بچے کو اسکول میں داخلہ ملے گا؟ 8 9 لوگ بولے ہیں, باقی لوگ بتا دیں کیا نظریہ ہے. بھائی میرا سوال یہ ہے اگر اسکول والے فارم پر باپ کا نام نہ ہو تو کیا بچے کو اسکول میں داخلہ ملے گا؟ جی باہر والے بتا دیں ملے گا. تو یار بولتے کیوں نہیں؟ جب باپ کے نام کے بغیر دنیا کے اسکول میں داخلہ نہیں ملتا تو جنت میں داخلہ کہاں سے مل جائے گا؟ جی جی, جب دنیا کے اسکول میں داخلہ نہیں ملا تو چھوڑیے سرکار, چھوڑیے ساری باتیں. یہ تو رہی زندگی جب میر صاحب, سید صاحب, رضوی صاحب, عابدی صاحب, زیدی صاحب, نقوی صاحب یا خان صاحب, کوئی بھی صاحب جب تک زندہ تھے تو تھے. بتاؤ کہ باپ ہوتا کیا ہے؟ جب تک زندہ تھے تو تھے, جیسے ہی مرے اور قبر میں آئے, اور جب قبر میں پہنچے تو منکر نکیر سے پہلے مولوی صاحب آئے. اچھا کتنے فرشتے آتے ہیں قبر میں؟ جی آپ کی خاموشی کو سلام. نہیں بزرگان کو پتا ہے, میں سمجھتا ہوں 2 نہیں آتے سرکار, 4 آتے, 4 منکر و نکیر مبشر 2 جانے کے بعد 2 آتے ہیں, لیکن سب سے پہلے تو آتے ہیں منکر نکیر سے ہی. تو منکر نکیر سے پہلے آئے مولوی صاحب کیسی لگی, کیسی لگنے کی بات کیا کر رہے ہیں؟ اسماء فعل امر ہے, واجب ہے. اسماء افہم یعنی سن, ماشاءاللہ بڑے لکھے چہرے یہاں بیٹھے ہیں. ہم جو مردے سے کہہ رہے ہیں سن اور سمجھ, بھیا سنایا اس کو جاتا ہے جس کا کان ٹھیک ہو, سمجھایا اس کو جاتا ہے جس کا دماغ ٹھیک ہو. یہی تو ہم امت مسلمہ کو بتا رہے ہیں. جو قوم اپنے مردے کے دماغ کو خراب نہ سمجھے, اپنے نبی کے دماغ کو کیسے خراب مان لے. جی جی ہو ہی نہیں سکتا. وہ مجلس سے آگے کی سرکار بات تو آپ پیچھے بھی ہو گئی. اور ذرا آپ نے اکثر خطبہ سے جملہ تو سنا ہوگا, ایک نئے زاویے سے تلقین کا فکرہ مرحلہ پیش کرنا ہے. کیا چیز کیا کہا اب تو بولتے میرے بھائی. اسماء سن, آگے آپ بتائیں گے میں بتا دوں. کوئی ایک بتا دے کیا کہتے ہیں؟ اسماء افہم آگے, آگے اس کے آگے یا فلاں ابن فلاں یا فلاں ابن فلاں. سن سمجھ, یا فلاں ابن فلاں. تم نے غور ہی نہیں کیا, زندہ تھے تو باپ کا نام, بھائی زندہ تھے تو باپ کا نام, مر گئے تو باپ کا نام. یعنی جو مرنے
تمہیں کیا دیا؟ تمہیں شرم نہیں آتی کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ تمہارے باپ نے تمہیں کیا دیا؟ تمہیں آزادار بنا دیا، اور کیا چاہیے؟ تمہیں یہاں بیٹھنے کے لائق بنا دی، کیا چاہیے؟ میں بتاؤں تمہارے باپ نے تمہاری صحیح تربیت کی یا نہیں کی؟ خود چیک کرو. اگر فرش عزائے حسین پر آ رہے ہو، مجلس امام حسین میں شرکت کر رہے ہو، تو ان کا شکریہ ادا کرو کہ انہوں نے ایسی پاک غذا کھلائی یہاں بیٹھنے کے لائق بنا دیا. اور تم کہہ رہے ہو تمہارے ماں باپ نے تمہیں کیا دیا؟ نہیں، تم نہیں سمجھو گے. آخر اللہ نے ماں باپ کے وجود کو کیوں رکھا بچے کی زندگی میں؟ یہ بزرگان بتائیں گے. کیا آپ نے نہیں دیکھا جب کبھی بھی کوئی کسان بیج کو بوتا ہے، کسان بیج کو بوتا ہے تو کسان کی نگاہ بیج پر نہیں ہوتی بلکہ آنے والے پھل پر ہوتی ہے. ڈائریکٹ پھل نہیں آتا، پھل سے پہلے بیج بونے کے بعد زمین کا سینہ پھٹتا ہے، ہری سی کوپل باہر آتی ہے، کوپل پودا بنتی ہے. اچھا سوچ کے بتاؤ، اگر اس پودے پر مسلسل شبنم کی بوندیں پڑتی رہیں پودا بڑھا، اگر مسلسل سورج کی شعاعیں پڑتی رہیں تب بھی بڑھا. یعنی جتنی ضرورت پودے کو درخت اور درخت کو ثمر آور بننے کے لیے شبنم کی بوندوں کی ہے، اتنی ہی ضرورت سورج کی شعاعوں کی ہے. یہی وجہ ہے اللہ نے بچے کو پروان چڑھانے کے لیے شبنم کی صورت میں ماں کے کردار کو رکھا، سورج کی صورت میں باپ کے کردار کو رکھا. تعلیم کی ذمہ داری باپ کی ذمہ رکھی، تربیت کی ذمہ داری ماں کے حصے میں رکھی. اور تم آج 4 پیسہ کما کے کہہ رہے ہو کہ ہمارے باپ نے ہمیں کیا دیا؟ سنے قوم کے وہ جوان جو کمانے لگے ہیں، شریعت بہت نازک ہے، مذاق نہیں ہے. شریعت آدمی بدلا، شریعت بدل جاتی ہے. ایک ہے گوبھی تولنے والا، ایک ہے گوبھی تلوانے والا، ایک ہے تولنے والا، ایک ہے شریعت. تولنے والے سے کہہ رہی ہے زیادہ تولو، تلوانے والے سے کہہ رہی ہے تھوڑا کم تلوا لو. ہمارا مزاج کیا ہے؟ 50 گرام زیادہ تلانے کم چھوڑ کے نہیں آئے. شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ تولنے والے سے تم زیادہ تول دو، تلوانے والے سے تم کم تلوا دو. کیوں؟ کا شریعت نہیں چاہتی کہ کسی کا بوجھ کسی کی گردن پر رہ جائے. یار دیوریا والوں تم نے کبھی سوچا جو شریعت ایک کامن مومن کا اپنا خیال رکھے وہ والدین کا کتنا خیال رکھے؟ کتنا میں بتاؤں شریعت نے ماں باپ کا کتنا خیال رکھا. شریعت کا یہ سنو، بڑے آدمی بن گئے 4 پیسہ کمانے لگے تو سنو، جب کبھی بھی پیسہ کما کے لاؤ تو ماں کو دو یا باپ کو دو. اب جو دیتے ہیں وہ تم مسکرا لے سرکار، کیونکہ اب تو مصیبت یہ آ گئی سرکار. اللہ ہمارے کچھ جوانوں سے کچھ جوانوں کو بچائے. آپ کہیں گے کیا کریں؟ ہاں جی، کچھ جوانوں سے اللہ کچھ جوانوں کو بچائے. مجھے لگے آپ جی کو قتل کو نوجوان واجب نماز کے وقت کے علاوہ مسجد میں اچھا نہیں لگتا. ہاں، واجب نماز کے وقت کے علاوہ مسجد میں اچھا نہیں لگتا کہ ہاتھ میں تصویر یہ ہو اب پڑھے جا رہا ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا رازق ہو یا رازق ہو. پتہ نہیں کیا ہو گیا آج کل کہ ہمارے قوم کے جوانوں کو 1 لاکھ کی نوکری نہیں ملے گی، 15,000 کی کریں گے نہیں. ہاں یہ ہو رہا نہیں ہو رہا. 1 لاکھ کی نوکری نہیں ملنے والی ہے، 15,000 کی کریں گے نہیں. اچھا اس میں 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو آوارہ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو چاہے شریف گھروں سے ہوتے ہیں. جو آوارہ ہوتے ہیں وہ چوراہوں پہ آ جاتے ہیں، جو شریف ہوتے ہیں وہ مسجدوں میں آ جاتے ہیں. آوارہ مزاج لوگوں سے میرا کوئی خطاب نہیں، کیونکہ میں کہتا ہوں کیا وہ نوجوان سمجھے گا علی کو جو فجر سے پہلے سوتا ہو ظہر کے بعد اٹھتا ہو؟ بڑے معصوم بنے بیٹھے ہو بابا. آوارہ مزاج لوگوں سے کوئی خطاب نہیں، لیکن جو شریف ہے وہ شرافت سے بات قبول کر لیں. واجب نماز کے وقت کے علاوہ میں اپنا نظریہ پیش کر رہا ہوں. قطن وہ نوجوان مسجد میں اچھا نہیں لگتا جو خاموخواہ میں بیٹھا ہو اور وظیفہ کیے جا رہا ہو یا رازق 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 ہو.
او دیوانے تجھے ہوا کیا ہے؟ اگر اللہ کو تسبیح پڑھنے سے رزق دینا ہوتا تو 2 ہاتھ نہیں دیتا. یار میرے سے اللہ کہہ رہا ہے پہلے جا کے محنت کرو, محنت کرنے کے بعد دعا مانگو. دعا مانگنا تمہارا کام ہے, رزق میں برکت دینا اللہ کا کام ہے. اچھا مسئلہ کیا ہے؟ بات تمام کرنا ہے. مسئلہ یہ کہ آج ہمارے قوم کے جوانوں کو بول میں نظر آتا ہے, بول جس نے 2 انگلیوں سے درخت خبر اکھاڑا. تم اس پہ خوش ہو کر 2 انگلیوں سے اکھاڑا. میرا عقیدہ تو 100 قدم آپ سے آگے ہے. میرا نظریہ تو یہ ہے حضور والا, اگر ابو طالب کا بیٹا اشارہ کر دیتا, کوئی شک فائنل, اگر میرا مولا اشارہ کر دیتا تو در خبر کھڑ کے آ جاتا. آہستہ سے پڑھو, زور سے سن لینا میرے قوم کے جوانوں, یاد رکھنا علی کا 2 انگلیوں سے در خیبر کا اکھاڑنا بڑی بات نہیں ہے, بلکہ علی کا علی ہو کر میسن کی دکان میں بیٹھنا بڑی بات ہے. بہت تھکے بیٹھنے کا قسم خدا کی. علی کا علی ہو کر میسن کی دکان میں بیٹھنا بڑی بات ہے. میرے قوم کے جوانوں, میرا خطاب تم سے ہے جان, تم غور کرو جہاں تم اس علی کو دیکھو جس نے 2 انگلیوں سے در خیبر اکھاڑا. اچھا لوگ کہتے کب تک خیبر و خندق پڑھا جائے گا؟ اللہ معاشرے کو بچائے ایسے بےمان امیروں سے. ہاں جو ہمیں سمجھا رہے ہمیں اب خیبر و خندق نہ پڑھا جائے. تم نے سنا ہے خیبر خندق کہاں ہے؟ کیونکہ جہاں علی ہے وہیں تو تبلیغ ہے. اچھا خیبر دیکھیے, علی نے ہر میدان میں کیا کہا؟ میرا نام علی ہے. اور مولا علی کا نام ہی تو علی ہے. حیدر آپ کا لقب ہے, لیکن خیبر میں میرے مولا نے کیا کہا؟ میں حیدر ہوں. مولا نام تو علی ہے, حیدر کیوں بتا رہے ہو؟ کب میں مرحب کو اس کی ماں کی وصیت یاد دلا رہا ہوں. علی علی خیبر نے کہا نام کیا دے رہے ہیں؟ بھئی مولا علی چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے میں علی ہوں, بات ختم. لیکن کیا کہ آپ نے اپنا نام حیدر بتایا, ہر میدان میں بتایا نام, خیبر میں بتایا لقب. مولا کیوں؟ کہ تمہیں سب کو یہی تو سمجھانا ہے اگر دشمن ہی کیوں نہ ہو اس کو دھوکے میں نہ رکھا جائے. نہیں جو سمجھ رہے ہیں ان کے لیے مجلس ہو رہی ہے. اگر دشمن ہی کیوں نہ ہو اس کو غفلت میں نہ رکھا جائے. یہ سیرت کا لیے. اب آگے بڑھیے. سوال میرا یہ ہے میرے قوم کے جوانوں, تمہیں وہ علی نظر آ رہا جو میدان جنگ میں مسکرا رہا ہے؟ مجھے دیکھو نا, یہ علی نظر نہیں آ رہا جو محراب عبادت میں گریا کر رہا ہے. تمہیں وہ علی تو نظر آ رہا ہے جو مرحب و اندر کو مار رہا ہے. آخر تمہیں یہ علی کیوں نظر نہیں آتا جو نماز شب میں غریب یتیم بیواؤں کو دے کر رہا ہے؟ تمہیں وہ علی تو نظر آ رہا ہے جو تیرے خیبر اکھاڑا ہے. یہ علی کیوں نظر نہیں آتا جو مزدوری کر رہا ہے؟ اے دیوریا کے نوجوانوں یاد رکھنا, علی محنت کرنے والوں کے مولا ہیں, مفت خوروں کے مولا نہیں ہے. جو خاموش ہیں بڑے مظلوم نظر آ رہے ہیں. جی جی, علی محنت کرنے والوں کے مولا ہے, مفت خوروں کے مولا نہیں ہے. یا تم سوچو ہمارے مولا نے کس لیے مزدوری کی؟ تھکے نہ ہو تو آخری بات سن کے مولا کی بارگاہ میں میرے ساتھ چلو. پلیز سروں کو اٹھاؤ, مجھے دیکھو. ایک کام کرے نا, چلو مولا کی بارگاہ میں چلے. ابا گئے باب المیزان مدد کریں, السلام کریں. اے حسین کے بابا, اے زینب و کلثوم کے بابا, اے خالق نہج بلاغہ, اے خطیب منبر سنی, اے کل ایمان, اے ہم شیعوں کی جان, اے میرے مولا, اے میرے آقا, آپ تو ایسے معجزات کے مالک ہو, اگر پتھر کو چھو لو تو سونا بن جائے. یار مجلس ہو رہی ہے میرے بھائی, اگر کسی کے ذہن میں کب ختم ہو مجلس یہاں چلے جائے وہاں چلے جائے دوسرا بھی چلے جائے. لیکن اگر آپ آمادہ ہیں, اچھا آمادہ نہیں ملا تو کوئی بات نہیں, آپ سوئے یا جاگے. میں کیا کروں سرکار, یہی میرا برانڈ ہے, یہی میرا مزاج ہے. میں خوشنودی عوام کے لیے نہیں پڑھتا, میں
خوش ہوں گی امام کے لیے پڑھتا ہوں جی ہمیں تو پہلی کا چکا سکر آپ بلائیں نہ بلائیں کیونکہ حضور علیہ یاد رکھیے گا یہ ذاکر تو ختم ہو سکتے ہیں یا خانے ختم نہیں ہو سکتے جی جی آپ سنیں سرکار بھائی پلیز بہت دل سے بات کرو مولا آپ پتھر کو چھو لو سونا بن جائے اور تو پتھر کو چھو کے سونا بنا دے اور مجھے دیکھیں مولا مقداد سے کہیں مقداد لے جاؤ کچھ لوگ یہ واقعہ جناب ابو ذر کے حوالے سے پڑھتے ہیں جبکہ یہ واقعہ جناب ابو ذر کے حوالے سے نہیں ہے میں نے پڑھا جناب مقداد کے حوالے سے پوری ذمہ داری کے ساتھ کہا مقداد لے جاؤ مقداد اتنا غلط داغ ہو تھوڑا سا توڑے باقی واپس پھینک دے اور جب علی کہیں مقداد لے جاؤ کل کے کام آئے گا پلٹ کے وہ عارف جواب دے مولا کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس علی نہ ہو مجھے لگے آپ مجھے سننا ہے تو بھلا میرا سوال یہ ہے مطلب برادر علی ایمانی جو علی پتھر کو چھلے سونا بن جائے جو علی زمین پہ ٹھوکر مارے زمین کا سینہ پھٹ جائے اور ہیرے جواہرات باہر آ جائے اے میرے مولا اے میرے آقا آپ مزدوری کر رہے ہو ایسے معجزات کے مالک ہو کر عجب نہیں میرا مولا جواب دے نوید آپ بھی میں مزدوری اپنے لیے نہیں کر رہا اپنوں کے لیے کر رہا ہوں کوئی تو لفظ بتا ہوں میں مزدوری اپنے لیے نہیں کر رہا اپنوں کے لیے کر رہا ہوں مولا کیا مطلب کہ جب کبھی بھی وقت پڑنے پر میرے شاہ کو مزدوری کرنا پڑ جائے تو گھر سے نظریں چھپا کے نہ نکلے سینہ چوڑا کر کے نکلے جب کبھی بھی میرے شاہ کو مزدوری کرنا پڑ جائے مل گئے سینہ چوڑا کر کے نکلے اور میرے قوم کے جوانوں ہمارے مولا علی نے مزدوری کر کے ہمیں پیغام دیا ہے اگر میرے شیعہ ہو وقت پڑنے پر سبزی بیچنا پسند کرنا ضمیر بیچنا پسند کرنا سبزی فروش تو علی کا شیعہ ہو سکتا ہے وقت کی کھانے والا علی کا شیعہ نہیں ہو سکتا عزا خانوں کی زمینیں کھانے والا علی کا شیعہ نہیں ہو سکتا غریب یتیم بیواؤں بہنوں بھائیوں کا حق کھانے والا مولا کیوں کر رہا ہوں مزدوری اپنے لیے نہیں کر رہا اپنوں کے لیے کر رہا ہوں کہ جب کبھی بھی وقت پڑنے پر میرے شیعہ کو 15 منٹ کے اندر تقریر ختم ہونے والی ہے وقت پڑنے پر مزدوری کرنا پڑ جائے گھر سے نظریں چھپا کے نہ نکلے سینہ چوڑا کر کے نکلے اور یہ اعلان کرتا ہوا نکلے مزدوری کرنے نہیں جا رہا سیرت علی پر عمل کرنے جا رہا ہوں سیرت علی پر عمل اب جو کماتے سکے وہ سروں کو اٹھائے مجلس لوٹ کے آنے شریعت کا یہ کمانے لگے باپ کی اہمیت کیا چاہے پیسہ آ گیا ہاتھ میں تو سنو اور کچھ نوجوان آج کل تو صدر ہمارے ایسے بھی ہو گئے جب تک گورنمنٹ جاب میں نہیں تھے بڑے مولائی تھے جب تک پیسے والے نہیں تھے بڑے مولائی تھے اب ذرا سے چار پیسہ کیا آ گیا اب ماتمی ہوتا تو ایسے ایسے ہوتا ہے اور اللہ ہمارے قوم کے معاشرے اور عزاداری کو بچائے ایسے امیروں سے جو 10 محرم کو بھی جوتے نہ اتارتے ہیں جی دیکھیے اگر کوئی بیمار ہے اس کا مسئلہ الگ ہے میں بیماروں کی بات نہیں کرتا ہوں ہاں کیونکہ آج سب سے زیادہ اناج جو آ رہی ہے وہ عزاداری میں آ رہی ہے ہاں لہذا کوشش کرو جہاں عزا خانے کے باہر جوتے اتار کے آیا کرو وہیں عہدہ بھی چھوڑ کے آیا کرو میں کیا کر رہا ہوں میں آگے سے میں میرے بچے میں میری مجلس میں میری انجمن میں میری امام بارگاہ میں میرے خطیب میں میرا ذاکر ہو رہا نہیں ہو رہا ہے ایسا سے پڑھ دوں قبول کر لوں بھیا یاد رکھیے گا ہم سب کے سب عزاداری کے نوکر ہیں
और नौकर को अपनी औकात में रहना चाहिए, मालिक नहीं बनना चाहिए। भाई हो मत और सुन जो कह रहे हैं मेरी मजलिस है, जो कह रहे हैं मेरी मजलिस, तो भैया घबराओ नहीं, आपकी मजलिस भी होगी मगर आपके मरने के बाद। हुसैन की मजलिस जरा सा औधा क्या आता है, लोग आजादी को हक समझ रहे हैं। एक जगह भाईजान मैंने देखा, मैं जगह का नाम तो नहीं लूंगा ना, गीबत करना मुनासिब नहीं है, इजाजत ही नहीं। मिसाल के जरिए आपके ज़हन में करीब आना मकसद है। अब बात पढ़ने का मकसद तंज करना नहीं होता है, बात पढ़ने का मकसद है अभी से सुधर जाओ, अभी से मान जाओ। एक अरबईन का जुलूस जा रहा था, मैंने क्या देखा, बहुत बड़े डॉक्टर साहब अपने 3 बच्चों के साथ मर्सिडीज से उतरे। अरबईन का जुलूस था, उन्होंने आदम को देखा दूर से, ऐसे चुमा, बच्चों को ऐसे चुमाया, गाड़ी में बैठे चल दिए। भाई जब आया ही था घर से यहाँ तक, आगे बढ़ के हाथ लगा के अलग चूमे का। मौलाना भीड़ बहुत ज्यादा थी, भीड़ ज्यादा नहीं थी, अब बाहर से मुझे अलग छूने नहीं दिया। जी सुनिए, बात नहीं और निकल जाए, पीछे आइए। शरीयत का ये 4 पैसा कमाने लगे बच्चे, आज मुझे सुनो, जब कभी भी पैसा कमा के लाओ, माँ को दो या बाप को दो। 3 लोग मुस्कुराने से कर उम्मीद है कभी अगर अमल नहीं करते तो आज की बात सदा करोगे, है कमा के लाओ तो माँ या बाप को। अच्छा जो मुस्कुरा रहा है देते हैं, देते ना, देते हो तो कैसे देते हो, यही तो मजलिस है। शरीयत करी जब कभी माँ या बाप को पैसा दो, खबरदार तुम्हारा हाथ ऐसे ना हो। मैंने थका दिया, मैंने थका दिया, मैं क्या बोल सका। इस सारे सवाब की मजलिस है, मैं अपने इल्म के एतबार से इससे बेहतर पढ़ ही नहीं सकता। जब कभी भी माँ या बाप को पैसा दो, तुम्हारा हाथ ऊपर ना हो, नीचे हो, नीचे ऐसे दो, ऐसे। ये पढ़े लिखे नौजवान बैठे हैं, ये कहेंगे मौलाना ये कौन सी बात कहती आपने, वो तो है 10,000 की गड्डी, चाहे हम ऐसे दे दे, चाहे ऐसे दे दे ना बाबा ना। मामला यहाँ 10,000 की गड्डी का है ही नहीं, मामला यहाँ ज़हनियत का है। मुझे लगे कि देवरिया मुझे सुन रहा है, मामला 10,000 की गड्डी का नहीं है, मामला यहाँ ज़हनियत का है। जब तुम ऐसे दोगे दिल में ख्याल आएगा मैंने दिया, बाप ने लिया, लेकिन जब ऐसे दोगे दिल में ख्याल आएगा मैंने दे के एहसान नहीं किया, बाप ने लेके एहसान किया। शायद मैं आपकी बात पहुंचा नहीं पा रहा। समझिए, तुम कह रहे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें क्या किया, तुम बताओ अपने तुमने क्या किया। बहरहाल बच्चे तो बच्चे होते हैं, हम भी किसी के बच्चे, और हमारे भी अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे। अक्सर बच्चों को भूलने की बीमारी होती है। अच्छा जब तक बच्चे छोटे हो तो भूलने की बीमारी भी छोटी होती है, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाए तो ये भूलने की बीमारी भी बड़ी हो जाती है। और ये भूलने की बीमारी इतनी बड़ी हो जाती है कि ये बच्चे बड़े होकर नए घर में माँ बाप का कमरा बनवाना भूल जाते हैं। मैं कहां से आ रही है? तुम कह रहे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें क्या किया, मैं बताऊं क्या कि सुनो, सिर्फ सुनो नहीं, सिर्फ समझो भी नहीं, अब तो देखो, क्योंकि अब थ्योरी भी प्रैक्टिकल भी है। मेरा चेहरा नहीं, मेरे हाथों को देखना, मैं जाती तजुर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूं, जिनके माँ बाप जिंदा है उनसे बड़ा कोई अमीर नहीं है। मेरे कौम के जवानों, कौन कहता है कि माँ बाप बीमार होते हैं? तुम गलत हो, वो बीमार नहीं होते। डरो उस दिन से जब तुम्हारे माँ बाप चुप रहने लगे, खामोश रहने लगे। अगर तुम्हारे जिस दिन तुम्हारे माँ बाप बोलना कम करना शुरू कर दो, तुम समझते हो उन्होंने बोलना कम करते वो बीमार है ना। माँ बाप बीमार नहीं होते जब वो अकेले हो जाते हैं। कुछ देर माँ बाप के पास बैठने के आदी बनो, ताकि जन्नत में बैठने की आदत अभी से पड़ जाए। मैं शायद अपनी बात देखना चाहता हूँ।
ताकि जन्नत में बैठने की आदत तुम्हें अभी से पड़ जाए। तुम कह रहे हो माँ बाप ने कहते, मैं बताऊं क्या दिया? मैंने कहा मुझे कई महीने से आई, लेकिन मुझे रब के मसाइल में जुमला मैं सब कर रहा हूं। जो कुछ तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए जवानी में किया वो उस पर वाजिब था, क्योंकि वो तुम्हारा कफील था। अब तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बाप ज़ईफ हो गए, पैरालाइज हो गए, बाल सफेद हो गए, रात को जागते हैं, खांसते हैं और दवा लानी पड़ती है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। तुम यही सोचते हो ना? जब जब तुम्हें ये लगने लगे तुम्हारे माँ बाप किसी काम के नहीं रहे, उसी वक्त सबसे ज्यादा काम पे होते हैं। मैं तो चेहरे देता हूँ, आपने दलील देता हूँ। जो कुछ तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए जवानी में किया वो उस पर वाजिब था। तो छोड़िए, तो होता नहीं, मुझे देखें, वो उस पर वाजिब था क्योंकि वो तुम्हारा कफील था। अब जमाना बदला, माहौल बदला, अब बाप बिस्तर पे है, पहले वो तुम्हारा कफील था, अब अल्लाह ने तुम्हें उसका कफील बनाया। किसी को कुरान ने आगे बढ़ के कहा, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। मसला यही है, मैं बताऊं रब के मसाइल कि घर में माँ बाप के वजूद की क्या अहमियत होती है। मैं पैगाम दे रहा हूं, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, हो सकता है ये जुमला आज दिवाली सो के पूरे इलाहाबाद में फैल जाए, पूरे कौशाम्बी में फैल जाए। एक पैगाम है नौजवान कौम की जाति का, मेरे शिया कम्युनिटी के नौजवानों, खबरदार अपने गांव घर खानदान में कभी किसी ऐसे लड़के से दोस्ती न करना जिसने अपने माँ बाप को छोड़ दिया हो। कब तैयार हो गया? किसी ऐसे लड़के से दोस्ती जिसने अपने माँ बाप को छोड़ दिया। आप लोगों से कहूं मानेंगे मेरी को? किसी ऐसे आदमी के साथ बिजनेस मत करना जिसने अपने माँ बाप को छोड़ दिया। अच्छा, मैंने क्या कहा था बुजुर्गों से? कुछ नहीं कहूंगा, कहा लफ्ज वापस ले रहा हूं, हाथों से बोल रहा हूं। कह सकता हूं आप लोगों से गुजारिश है, किसी ऐसे घर में ना बेटी दीजिएगा। यार वो मजमा बैठा जो खरीद सके मुझे यार, ना वो मजमा अच्छा नहीं लगता तो मजलिस खत्म होने का इंतजार करे, जाने करने के लिए आपसे गुजारिश है, किसी ऐसे घर खानदान में ना बेटी दीजिएगा ना बेटी लीजिएगा जिसने अपने माँ बाप को छोड़ दिया हो। बेइज्जत हो जाओगे, जलील हो जाओगे, घर बर्बाद हो जाएगा। वो इसलिए कि जो अपने माँ बाप पर नहीं हो सकता वो किसी के बाप पर नहीं हो सकता। आपने सुना होगा, खबरदार कभी किसी के दरवाजे पर खड़ी हुई गाड़ियों को देखकर उसको अमीर मत समझ लेना। कभी किसी के दरवाजे पर लगे हुए टाइल्स को देखकर उसको अमीर मत समझ लेना। कभी किसी का जमींदार देख के मरगूब ना हो जाना और उसे अमीर मत समझ लेना। कभी किसी की नौकरी देख के मरगूब ना हो जाना और उसे अमीर, कभी किसी के कलफ वाले सफेद कपड़े देख के मरगूब ना हो जाना और उसे अमीर मत समझ लेना। ऐ देवरिया इलाहाबाद के नौजवानों, अगर तुम्हें ये देखना है तुम्हारे गांव में अमीर कितने हैं, बस ये देखो जिसके घर से जिसके माँ बाप मुस्कुराते हुए निकले। नहीं सुनना चाह रहे हो? जिसके घर से जिसके माँ बाप मुस्कुराते हुए निकले, उससे ज्यादा अमीर घर कोई नहीं है। और भले घर के दरवाजे पर गाड़ियां हो, माँ बाप रोते हुए निकले, उससे ज्यादा गरीब घर कोई नहीं है। अगर घर के दरवाजे पर गाड़ियां भी है और माँ बाप भी मुस्कुरा रहे हैं तो फिर वो जमीन पे फरिश्ता सिफत लोगों के घर है। मैं बताऊं घर में माँ बाप के वजूद की अहमियत क्या है? 150 2 मिनट की एक मिसाल है, सलाह भेज दे मोहम्मद भाई, बाहर वाली सलाह सुना दे मोहम्मद। बीमारी की कैफियत
کہ 100 کچھ بخار ہوتی ہے، اس بخار دوا کھا کے سکتا بیمار کرنا آ گیا، میں بات کو سمجھ ختم ہو گئی. حالانکہ ابو دادی بیماری ممبر سے میں بیان مناسب نہیں سمجھتا. خیر بیماری الگ ہے، ذکر مولا ہے. بیمار ممبر کے نیچے ہوں، ممبر کا اللہ اوپر میں فٹ ایس فٹ اور فٹ عمل رہیے گا. میں بتا رہا ہوں گھر میں ماں باپ کے وجود کی اہمیت کیا ہے. سنیے، ایک صاحب رہنے والے الہ آباد کی ہے، مثال دے رہا ہوں، پھر کہوں کوئی ہو ان کی طرف دیکھیے گا. ایک صاحب رہنے والے دیوریا الہ آباد کے اور رہتے لکھنؤ یو پی کیپٹل میں. سال بھر دیوریا آئے یا نہ آئے، 2 بار تو آتے ہیں، محرم میں اور عید کی نماز پڑھنے. محرم میں آ رہے ہو پھر بھی کہتے ہو باپ نے کیا دیا. جاگنا بس مجھے کن باتوں کو کہوں یار. کبھی کبھی تو سرکار روایات میرے سامنے نگاہوں کے سامنے لگتی ہیں، مجھے پڑھ دو مجھے پڑھ دو، لیکن بات شارٹ بہت شارٹ، مختصر المختصر. گھر میں ماں باپ کے وجود کی اہمیت کیا ہے؟ تمہیں کیا لگ رہا ہے ضعیف ہو گئے، پیرالائز ہو گیا، رات کو کھانس رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، جگا رہے ہیں، بار بار بلاتے ہیں، کبھی یہ کرو کبھی وہ کرو، کبھی یہاں لے جاؤ وہاں لے جاؤ. تمہیں نہیں پتا اسی سفید بال والے کی وجہ سے جو تمہارے گھر میں ہے اللہ نے کتنی مصیبتوں کو آنے سے روک رکھا ہے. حدیث رسول سنائی ہے میں نے. تمہیں نہیں پتا کتنی مصیبتیں آنے والی تھی، لیکن اللہ نے دیکھا اس گھر میں سفید ریش رہتا ہے. اللہ نے بلاؤ کرو کہ گھر میں ماں باپ کے وجود کی اہمیت کیا ہے. رہنے والے دیوریا الہ آباد کے رہتے یو پی کیپٹل لکھنؤ میں عید میں آئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. مولوی صاحب نے سارا زور اسی مستحب پہ ہے. معاف کریے امام حسین میزان جہاں کھڑی ہوگی، جہاں میزان ہوگی، جہاں امام حسین کھڑے ہوں گے، حسین عید والی نہیں مانگیں گے. میں کیا کہہ رہا ہوں سرکار، عید کی نماز تو اچھا اس کی رونق چمک اور قبولیت اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. آگے بڑھیے تو بھائی جیسے ہی چاہا عید کی نماز پڑھنے کی مسجد سے باہر نکلے، جیسے ہی باہر نکلے جھما جھم بارش ہونے لگی. اب یہ کہاں پر ہے، 9 تو بج گیا، سب کھڑی ہو رہی ہوگی، اب کیا کریں. اب جانا کی مسجد سے جائے 500 میٹر مسجد جاؤ، جانا بھی واجب ہے، اب پہنچنا بھی ضروری ہے. اب بیچارے جو 2-4 قدم گھر سے باہر نکل گئے تھے 8 قدم پیچھے آئے، گھر کے اندر واپس آئے، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی یہاں کبھی وہاں. بھائی کیا کر رہے ہو؟ مولانا چھاتا ڈھونڈ رہے ہیں. چھاتا ڈھونڈ رہے ہو یار، تمہاری تو 2 لاکھ سیلری تھی، سال میں 2 بار گاؤں میں آتے تھے، کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ لکھنؤ سے آتے آتے راستے میں 200 روپے کا چھاتا لے لو. بتا رہو گھر میں ماں باپ کے وجود کی کیا اہمیت ہے. ختم ہو گئی آج کی تقریر. بہت ڈھونڈا، بڑی ہمت کر کے اس کوٹھری میں پہنچے، چھوٹے سے کمرے میں پہنچے جہاں لکڑی کا دروازہ لگا تھا، اب پرانے زمانے کا تالا لگا تھا. چابی کو کھولا، اس کوٹھری میں گئے جہاں کبھی امی جان جاتی تھی. اب اس کمرے میں پہنچے، بکسا کھولا، اس بکسے میں سے چھاتا نکلا. ہم نے کہا تم تو کہہ رہے تھے چھاتا ہے نہیں، یہ کہاں سے آیا؟ کہا مولانا یہ چھاتا اس وقت کا ہے جب ہم اسکول جاتے تھے تو ابا لائے تھے. بڑے معصوم بنے بیٹھے ہو یار. یہ اس زمانے کا جب ہم اسکول جاتے تھے تو ابا لائے تھے. اب جیسے ہی چھاتے کو کھولا 2024 میں، چھاتا کب آیا تھا؟ 1987 سے پہلے. آج چھاتے کو کھولا کیونکہ زمانہ بہت گزر گیا تھا نا. اب جیسے چھاتا کھولا آخری جملہ ہے تو کیا دیکھا؟ کیلیاں ٹوٹ رہی، کیلیں نکل رہی ہیں، کپڑا پرانا ہو گیا ہے، اس میں چھید ہو گیا. چھاتے کو جیسے کھولا مسجد کی طرف چلے، گھر میں ماں باپ کے وجود کی اہمیت کیا ہے. اب جیسے ہی چلے چھاتے کو کھول کر تو ایک بوند پانی چھید سے آنے لگا. تم چھاتے کے سائے میں کھڑے تھے، تمہیں چھاتے کی اہمیت کا نہیں پتا تھا. ایک بوند تمہارے اوپر آ رہا ہے پانی اور تم برائی کرتے جا رہے ہو. بتاؤ کتنا پرانا چھاتا، کتنا خراب چھاتا ہے. کیلیں نکل رہی ہیں، تیلیاں ٹوٹ رہی ہیں، زنگ آلودہ ہو گیا ہے، بوند بوند پانی آ رہا ہے، بوند بوند پانی آ رہا ہے. ابھی تم چھاتے کی برائی کر رہے تھے کہ ایک تیز ہوا آئی تو چھاتے کو آگے لے گئی جو پانی بوند بوند کر کے آ رہا تھا. جب تم
سایہ ہمارے سروں پہ ہوتا ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس کیسی عظیم نعمت ہے۔ میں نے کہا تھا تھیوری بھی ہے، پریکٹیکل بھی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ میں سمجھتا ہوں لوگ مجلس کے بعد یہ بھی کہیں گے مجلس ہوئی تعمیر ہو، خیر بات تمام۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں، باہر والے بھائی پلیز کرسی والے ہیں، جن کے ماں باپ زندہ وہ بھی دیکھیں، جن کے گزر گئے وہ بھی دیکھیں۔ آپ سے گزارش ہے، جن کے ماں باپ زندہ ہیں خوب خدمت کرو، نہیں چہرہ نہیں دیکھنا ہے، کیا کہا تھا، ہاتھ دیکھنا۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں خوب خدمت کرو، خوب خدمت کرو۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں خوب خدمت کرو، جب دنیا سے چلے جائیں اسی دستے خدمت کو دستے دعا بنا لو، اسی دستے خدمت کو دستے دعا بنا لو، کیونکہ اب تمہارے ماں باپ کو تمہاری ضرورت ہے۔ تمہاری اولاد تمہارا بینک ہے، مگر کب؟ تمہارے مرنے کے بعد۔ جی تمہارے مرنے کے بعد، کیونکہ آج مرے جا رہے ہیں اولاد کے لیے، ڈاکٹر بنا دیں، انجینئر بنا دیں، یہاں زمین کر دیں، یہاں گھر کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، مرے جا رہے ہیں۔ معاف کرنا برا لگے تو اولاد اگر لائق رہی تو بچا لے جائے گی، ورنہ سب بیچ کے کھا جائے گی۔ کیونکہ دیکھیے اگر کسی کی اولاد نہیں ہے گھبرائے نہیں، مسئلہ پروردگار ہے، کیونکہ اولاد کا ہونا کمال نہیں ہے، اولاد کا صالح ہونا کمال ہے، اولاد کا سدھری ہوئی ہونا کمال ہے۔ کچھ لوگ ہیں، ہو سکتا ہے اس مجلس میں بیٹھے ہوں، تمہیں لگتا ہوگا بہت پیسے والے، لیکن بہت غریب ہے، ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے۔ کون غریب ہے؟ وہ ماں باپ جو لاکھوں روپے اسکولوں میں، کالجز میں، کوچنگ میں، یونیورسٹیوں میں دے رہے ہیں، بچہ یہ بن جائے وہ بن جائے۔ معاف کریے گا، تم لاکھوں روپے وہاں تو دے رہے ہو انگلش میڈیم کوچنگ کے لیے، لیکن 200 روپے مولوی کی قرآن پڑھوائی تمہاری جیب سے نہیں کرتی ہے۔ دیوریا والوں، الہ آباد والوں، یاد رکھنا تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد تمہاری قبر پر فزکس، کیمسٹری، انگلش کی کتابیں پڑھے گی، قرآن پڑھے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دنیا میں گھر بناتے بناتے قبر میں فقیر ہو جاؤ۔ ایک سورہ فاتحہ کی طرف جاؤ، تمہاری اولاد تمہارا بینک ہے تمہارے مرنے کے بعد۔ میرے قوم کے جوانوں، ماں باپ کی عظمت و اہمیت کو سمجھو۔ جن کے پاس ہے بہت قیمتی دولت ہے تمہارے پاس، ان سے پوچھو جنہوں نے ماں باپ دونوں کو کھو دیا۔ آپ کوئی بھی عبادت کریں، اللہ ایک ثواب دیتا، ایک، کتنا؟ ایک، لیکن خدمت والدین کا اللہ نے دوہرا ثواب رکھا ہے، دوہرا۔ آپ کہیں گے ایسا کیوں؟ بھائی تمہارے والدین سے تمہارے والد ہوئی نہ ہے، اللہ کے بندے بھی تو ہیں۔ جب تم ان کی خدمت کرتے ہو، اللہ پہلا ثواب تمہیں خدمت والدین کا دیتا ہے، دوسرا ثواب اس کے بندے کی خدمت کا دیتا ہے۔ اور جاؤ تاریخ اٹھا کے دیکھو، جب ماں باپ کا سایہ سر سے چلا جاتا ہے تب گھر کی کیا کیفیت ہوتی ہے، گھر کا کیا حال ہوتا ہے۔ مرحوم ظاہر حسین صاحب کے، مرد مومن کے، مرحوم نے ایک عرصے پہلے مجھے سنا تھا، یقین چاہنے والوں میں تھے ہمارے، چہرے سے واقفیت نہیں لیکن آگے کو میں بھائی وغیرہ نے بتایا، مرحوم کے 3 بیٹوں، غالباً 3 بیٹیاں جہاں تک میں سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے بیٹیاں گاؤں میں ہو یا گاؤں کے باہر بھی آئے ہوں گے، بیٹیاں آئی ہوں گی، باپ کی 40 میں شوہر ان کا لے کے آیا ہوگا۔ اچھا سوچ کے بتاؤ، اگر کوئی بہن یا بیٹی باپ کی مٹی میں آئے تو گاؤں والے کیا کہتے ہیں؟ بیٹا اگر آئی گئی ہو تو 40واں کر کے جانا ہے۔ رونے والوں کو کلیجہ پھٹنے لگتا ہے، کلیجہ پھٹنے لگتا ہے۔ جب زینب کا مرثیہ کانوں میں گونجتا ہے، مقتل لکھا، زینب جب نانا کی قبر پہ آئی تو فکرہ کا نانا، زینب سارے مصائب بھول جائے گی، بس ایک مصائب زینب کبھی نہ بھولے گی۔ کا کون سا مصائب؟ کا نانا مجھے میرے بھائی کے لاشے سے ایسے گزارا گیا جیسے وہ میرا کچھ لگتا ہی نہ تھا۔ مرحوم ظاہر
حسین صاحب دنیا سے چلے گئے. زوجہ کا پہلے انتقال ہو چکا ہے. جو مرحوم کے 3 بیٹے میں نہیں جانتا, اگر مجھے سن رہے ہیں, دیکھو میں ہاتھوں کو جوڑ رہا ہوں, تم سے میری گزارش ہے, باپ چلا گیا, ماں چلی گئی, بہنوں کا خیال رکھنا, کیونکہ جب تک گھر میں ماں باپ ہوتے ہیں تو بیٹیوں کو اپنا گھر بھی اپنا لگتا ہے. ہاں جی جی بالخصوص باپ. دیکھیے ماشاءاللہ آپ صاحب اولاد بیٹھے ہیں نا, میں بھی صاحب اولاد ہوں. اللہ نے مجھے بھی 7 سال کا بیٹا اور 4 سال کی بیٹی دی ہے. ہم سال کا آدھا سال گھر سے باہر رہتے ہیں, اور یقین مانیے جب میں گھر سے باہر نکل جاتا ہوں نا, اپنی بیٹی سے بات کرنا بند کر دیتا ہوں. لیکن جب کبھی بھی گھر میں فون لگ جائے, 4 سال کی بچی فون اٹھاتی ہے, آواز پہچانتی ہے, پہلا فکرہ یہی کہتی ہے پاپا گھر کب آؤ گے, بہت دن ہو گئے. اللہ اللہ رونے والوں کلیجہ پھٹ جاتا ہے, کیونکہ بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں, گھر جو اللہ کو پسند آئے وہاں ہوتی ہے. اے رونے والوں, اگر گھر میں باپ نہ ہو, بیٹیوں کو اپنا گھر بھی اپنا نہیں لگتا. یہی وجہ ہے کہ سکینہ کہہ رہی تھی نیند آئے گی جب آپ کی پوچھاؤں گی بابا, میں رات کو ماتم میں چلی آؤں گی بابا. جزاک اللہ جزاک اللہ. آپ روتے بھی خوب ہیں, آپ روتے بھی خوب ہیں. اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. اے رونے والوں, تم اپنی جوان بیٹیوں کو دلہن کے لباس میں دیکھو. اللہ نہ کرے بیٹی بہانے سے پہلے کوئی باپ مر جائے. جزاک اللہ جزاک اللہ. رونے والوں میں پھر کہوں گا, اے میرے قوم کے جوانوں, میں ممبر پہ کبھی ہاتھ نہیں جوڑتا. اگر میں ہاتھوں کو جوڑا ہوں تو بہت بڑی بات ہے. تم سے میری گزارش ہے, اے میرے بھائیا, تم سے میری گزارش ہے, اگر تمہاری بہنیں تم سے ناراض ہوں ان کو منا لو. ان بہنوں کا دل بڑا کمزور ہوتا ہے. یہ بھائی کا شکوہ تو برداشت کر لیتی ہے, غم برداشت نہیں کر پاتی. غم پر اگر یقین نہ تو تاریخ اٹھا کے دیکھو, صاحب کلمۃ الساکن لکھتے ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ جب کربلا میں محمد ابن اشعث بن قیس کا لشکر آیا تو گھوڑوں کی ٹانپوں سے کربلا کی زمین ہلنے لگی, اور صرف کربلا کی زمین نہیں ہلی, ایک بہن کا دل گھبرایا. اب گھبرا کے کہا بھیا حسین وہاں لشکر پہ لشکر آ رہا ہے, بہت گریا کریں گے آپ. بھیا کوئی ایسا نہیں ہے جو ہماری مدد کے لیے آ جائے. امام حسین عالی مقام میں سر سے امامہ اتارا, زینب کے قریب بیٹھے کا بہن زینب, نانا کا جنازہ 3 دن گھر میں رکھا رہا, کوئی اماں کو پرسہ دینے نہ آیا, اماں پہ جنت دروازہ گرایا گیا, کوئی پرسہ میں حال نہ تھا, بابا کا حق چھینا گیا, کوئی حمایت کرنے والا نہ تھا. اور بہن آپ کو یاد ہوگا نا جب بھیا حسن کا جنازہ گھر لوٹ کے آیا تھا, بہن آپ ہی نے تو کہا تھا بھیا میں نے سفید کفن دیا تھا. بھیا یہ سرخ کیسے ہو گیا؟ اے بہن اب تم بتاؤ, وہ مدینہ تھا یہ حسین کی غربت ہے, حسین غربت کے عالم میں بلائے تو کس کو بلائے. صاحب کلمۃ الساکن لکھتے ہیں شہزادی زینب نے کہا بھیا میں ایک ایسے کو جانتی ہوں, اگر بلاؤ گے تو منع نہیں کرے گا. بہن کس کو بلاؤں؟ بھیا حبیب کو بلاؤ. اب جو لوگ کربلا زیارت کر کے آ چکے ہیں میں ان سے ہاتھوں کو جوڑوں گا. ہو سکتا ہے تم مسائل برداشت نہ کر پاؤ, سرگوں کو جھکا دینا, آوازوں کو بلند کر دینا. مولا میرا تمہارا شمار رونے رکانے والوں میں کرے. اے رونے والے رو تو رہے ہو مگر اپنے چہروں کی پرواہ نہ کرنا. ہاں جب رویا کرو اپنے چہروں کی پرواہ نہ کیا کرو, کیونکہ تمہارے بگڑے ہوئے چہرے زہرا کو بہت اچھے لگتے ہیں. اور جب مسائل میں آواز بلند ہوتی ہے ہمارا چھٹا امام مسلم دعا کرتا ہے پروردگار ان آوازوں پر رحمت نازل فرما جو میں جب حسین کے مسائل پہ بلایا. آوازیں گریا بلند ہے. جزاک اللہ. جو لوگ کربلا ہو کے آ چکے ہیں وہ جانتے ہیں. آج بھی یہ خط حبیب کی ذریعے لکھا ہے, حسین نے خط لکھا ہے رجل فقیر, اے میرے بچپن کے دوست, اے حبیب المزار, یہ خط حسین ابن علی کا.
میں 2 محرم کو کربلا آ چکا ہوں، نرگائے آدم میں گھر چکا ہوں، اے حبیب اگر میری مدد کو آ سکتے ہو تو آ جاؤ۔ رونے پر تاریخ لکھتی ہے زینب نے آگے بڑھ کے کہا بھیا 2 جملے زینب کی طرف سے لکھ دو، کہا بہن کیا لکھنا ہے، کہا بھیا لکھ دو الجل حبیب الجل حبیب الجل، اے حبیب جلدی آنا، اور یاد رکھنا حسین اکیلا نہیں آیا، سید زانا کی بیٹیاں حسین کے ہمراہ ہے، لوگوں نے آواز کے لیے بلند ہے۔ بچن فکر مسائب کے تاریخ کہتی ہے، ایک روایت مجھے سنانا ہے، ایک روایت دمت و ثاقبہ سے مجھے بتانا ہے مرحوم زاہد حسین کے بیٹے کتنے امیر ہیں، حسین کا بیٹا کتنا غریب ہے۔ مجلس تمام ہو رہی ہے، بس 2 سے 3 منٹ مجلس تمام ہو جائے گی۔ تاریخ کہتی ہے قاسم اس رات خط لے کے پہنچا جب جناب حبیب دسترخوان پر بیٹھے تھے، جیسے حبیب نے پہلا لقمہ کھایا، لقمہ حلق گیر ہوا، لقمہ حلق میں پھنسا، حبیب نے زوجہ سے کہا لگتا ہے کوئی بھوکا یاد کر رہا ہے، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ زوجہ نے پانی کا کوزہ پھاڑ دیا، کوزہ چھوٹ کے زمین پہ گرا، حبیب کہتا ہے میں سمجھ گیا یاد کرنے والا صرف بھوکا نہیں ہے پیاسا بھی ہے۔ حسین سارے مسائل چھوڑ دیے، خط کو پڑھا، زوجہ کے پاس آئے، کس کا خط ہے؟ حسین ابن علی کا خط ہے، تو خیریت ہے؟ تو خیریت نہیں ہے۔ حسین کربلا میں گھر گئے، بلا رہے ہیں، سوچ رہا ہوں جاؤں نہ جاؤں۔ تم کہہ رہے ہو تمہارے ماں باپ نے تمہیں کیا دیا؟ اے دیوریا میں آئے ہوئے قوم کے جوانوں، جب مجلس سے فارغ ہوا کرو نا، اگر مائیں زندہ ہیں تو کچھ دیر ان کے پاس جا کے بیٹھ جایا کرو، دنیا سے گزر گئی تو قبروں میں جا کے بیٹھ جایا کرو، اور کہا کرو اماں جس دن کے لیے پالا تھا وہاں سے ہو کے آ رہے ہیں، کیونکہ اگر قوم میں اور دن ہوتی ہمیں آزاداری کا سلیقہ نہیں ملتا۔ جیسے ہی حبیب نے کہا سوچ رہا ہوں جاؤں نہ جاؤں، زوجہ نے چوڑیوں کو اتارا، حبیب نے سینے پہ پھینک کے مارا، حبیب نواز رسول بلا رہا ہے۔ مجلس تمام ہو گئی، رونے والوں اللہ کی آواز پر رحمت نازل کرے۔ بس صاحب دمت الثاقبہ میں لکھتے ہیں حبیب کربلا میں آئے، ایک روایت پڑھنا، نماز کی صف لگی، یزیدی لشکر میں سے کسی نے کہا اے علی کے بیٹے تیری نماز قبول نہیں ہونے والی۔ صاحب دمت الثاقبہ لکھتے ہیں حبیب صف نماز سے باہر نکلے، خدمت حسین میں مولا یہ غلام تیری نماز کو قربان، یہ کہہ کے حملہ کیا ملعون تمہاری نماز تو قبول ہو جائے، زہرا کے بیٹے کی فرزند رسول کی علی کے بیٹے کی نماز قبول نہ ہو، حبیب شہید ہو گئے ہیں۔ لو رونے والوں مجلس چہلم مرحوم زاہد حسین آخری فکرے یہی 2 جملے مرحوم کے سالے سے آپ بھی کافی ہوں گے۔ صاحب دمت الثاقبہ لکھتی ہے حبیب شہید ہو گئے جب 13 محرم آئی، اہل حرم کا لوٹا ہوا قافلہ بے گجا اونٹوں پر بے ردا سیلانیاں۔ 13 محرم اللہ جانے جو نہیں ہو رہا ہے کیوں نہیں ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے کوئی امیر بن کے آیا ہو، یہ تو غریبوں کا ماتم ہو رہا ہے، اور اپنوں پہ تو اپنے روتے ہیں، غیر تو نہیں روتے نا۔ اچھا جو نہیں رو رہا کیوں نہیں رو رہا؟ اگر تم نہیں رو گے تو کون روئے گا؟ مسائل ایسے بڑھائے کر لینا، مجھے بتانا مرحوم کے بیٹے کتنے امیر ہیں۔ ہر باپ چاہتا ہے جب اس کا دم نکلے اس کا سر بیٹے کے زانوں پر ہو۔ ارے ان 2 بیٹوں سے پوچھو مرحوم کے جو جنازے میں نہ پاس ہونے والوں، میں نے مجلس کو تمام کر لیا، باپ انتظار کرتا کرتا چلا گیا، لیکن تم نے آنے کی کوشش تو کی، بس ختم کر دیا، لیکن ایک بیٹا حسین کا ہے، 3 بیٹے مرحوم کے ہیں، ماتم کر لینا مجلس تمام ہو گئی۔ صاحب دمت الثاقبہ لکھتے ہیں 13 محرم آخری 1 منٹ بازار کوفہ۔ اچھا جو نہیں رو رہے میرے سوال کا جواب دو، تم اپنی بہن بیٹی ماں کو بازار لے کے جاتے ہو؟ جاتے ہو؟
اگر بازار میں بھیڑ ہو کتنا خیال کرتے ہو کسی کا ہاتھ نہ لگنے پائے. ہائے مولا سجاد کوئی غریب سے نہ گزرنے پائے, کوئی نگاہ اٹھا کے ہماری بہنوں ماں کو نہ دیکھے, ہماری ناموس نہ دیکھے. رونے والوں تیرا محرم بے گجا روحوں پر بے رضا سیطانیاں. ارے مجمع اتنا تھا شانوں سے شانے مس ہو رہے تھے. اور میں نے پڑھ لیے مسائل تمہیں سن کیسے لیا. صاحب تمتع ثاقب لکھتے ہیں اسی مجمع میں اسی بھیڑ میں حبیب کا بیٹا بھی کھڑا ہوا تھا. جو سمجھ گیا وہ بولے. حبیب کا بیٹا ایک ایک سر کو دیکھتا جاتا ہے. دیکھتے 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 حبیب کے بیٹے کی نگاہ باپ کے سر پڑی. حبیب کے بیٹے نے باپ کے سر کو پہچانا, گھر لوٹ کے آیا. صاحب تمتع ثاقب لکھتے ہیں تلوار اٹھائی, دوستوں کو بلایا. آخری جملہ مجلس تمام جنہیں رونا نہ ایسا ہو چکا لینا. اللہ تمہارے ماں باپ دلوں میں تھے. لوٹ کے آیا, دوستوں کو بلایا, تلوار اٹھائی, مل کے حملہ کیا. اور جس نیزے پر حبیب کا سر تھا اس نیزے کو چھینا. نیزے سے مجھے دیکھو, نیزے سے سر کو الگ کیا. الگ کرنے کے بعد خون کو صاف کیا. صاف کرنے کے بعد حبیب کے سر کو سینے سے لگایا. سینے سے لگانے کے بعد ایک جملہ کہا, جس کا جوان بیٹا زندہ ہو گئی مجلس. جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کا سر موقع نیزہ پہ نہیں ہوتا. اے رونے والوں, اچھا بھائی سید سجاد نے جیسے یہ فتنہ سنا ہوگا ایک چیخ ماری ہوگی, اے بابا مجھے معاف کر دو, میں کیا کروں, میں اکیلا نہیں. میری پھوپھیاں, میری بہنیں, میری مائیں بے مخنہ ہو چادر. بابا میں تیرا غریب بیٹا. محمد کا حاضرین میں جن بچوں کے ماں باپ بیمار ہے, میرے مالک انہیں شفاء کاملہ واجلہ عنایت فرما. میرے مالک جو مقروض ان کے قرض غیب سزا فرما, جو بھی اولاد میں صاحب اولاد کرتے ہیں پروردگار جن گودیوں میں عزدار قلم گودیوں کی حفاظت فرما. میرے مالک جو بھی اولاد میں صاحب اولاد کرتے ہیں میرے پروردگار ہمارے قوم کے جن بچوں اور بچیوں نے امتحانات میں شرکت کی اور کر رہے ہیں ان کو نمایاں کامیابی عنایت فرما. پروردگار ہماری قوم کی جو بہنیں جو بیٹیاں گھروں پر ہیں اسی سال ان کو بہترین کفو عنایت فرما. پروردگار جو بے روزگار ہم نے برسر روزگار کر دیے, جو برسر روزگار ان کے رزق حلال میں اضافہ فرما. ہم کو زیادہ سے زیادہ علوم آل محمد سے منور و مزید فرما. میرے مالک علماء حق کی حفاظت فرما. علماء حق کو جو ذلیل رسوا کرے اسے ذلیل رسوا فرما. علماء سو سے ہماری قوم کو بچا. ہمارے مراجع کرام کو صحت و سلامتی تندرستی عنایت فرما. ہمارے ملک ہندوستان میں امن چین سکون ترقی عنایت فرما. ایران کو سربلندی عنایت فرما. دشمنان انسانیت امریکہ اسرائیل کو نابود فرما. پروردگار اس مجلس کے ہر ہر کا ثواب اور زاہد حسین صاحب کی روح کو ایصال فرما. ان کے درجات بلند فرما. ان کی بیٹیوں کو, ان کے بیٹوں کو, ان کے بھائی بہن گھر خاندان والوں کو پروردگار صبر جمیل عنایت فرما. میرے مالک دعاؤں کی سردار دعا کرو, دعاؤں کی ایک دعا اب نہیں دیکھا جاتا کیونکہ آج ہم کہیں بھی جاتے ہیں کسی گاؤں قصبہ شہر ہندوستان یا ہندوستان کے باہر, آج الحمدللہ ہم پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں سارے روزے, ساری مسجدیں, ساری امام بارگاہیں چمک رہی ہیں. اگر نہیں چمک رہی ہے تو جنت البقیع نہیں چمک رہی ہے. میرے مالک میرے اللہ اتنا احسان کر دے, ہم مرنے سے پہلے ایک بار جنت البقیع میں بنے ہوئے روزوں کی زیارت کر لیں. میرے مالک اگر ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے بس اتنی بڑھا دے, ہم مرنے سے پہلے ایک بار جنت البقیع کی ذریعے کو ہاتھوں سے چھو لیں. میرے مالک ان تمام مومنین کو جنت البقیع کے مزدوروں میں شمار فرما. اسی سال
اور اسی سال حجت آخر آغا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما دی. آخر میں آوازات گزارش کی جاتی ہے سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مقبول سید زاہد حسین ابن مرحوم سید قاضی حسین صاحب کی روح کو احسان فرما دے. اور ان کے ساتھ ساتھ وہ شہداء جو شہزادی زینب شہزادی سکینہ کربلا کی حفاظت میں شہید ہو گئے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ جن کا دنیا میں کوئی وارث نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے اپنے مرحوم جن کے نام کو آپ کو یاد ہیں ان کو بھی سارے ثواب میں شامل فرما دیں. انک علی کل شیء قدیر مولا صلی اللہ. بسم اللہ.